رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ایک کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہو. جیسے پچھلے نبی بھیجے جاتے تھے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی بھیجا ہے کام کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں اس امت سے اللہ پوچھے گا بھی. جیسے ایک آدمی نوکر رکھتا ہے، اسے تنخواہ دیتا ہے، اسے کام بھی تو پوچھتا ہے کہ تو نے کام کیا نہیں کیا، ہم تم کو تنخواہ کیوں دیتے تھے؟ کام کے لیے. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں بھیجا ایک کام کے لیے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمات حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث نقل کی کہ ہر فرد امت سے اللہ قیامت کے دن دین کے بارے میں سوال کرے گا. بتاؤ کیا کر کے آئے؟ ہمارا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. کھانا کمانا تو آدمی کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے پیچھے آدمی اپنی زندگی نہیں گنواتا. ایک آدمی آفس میں نوکری کرتا ہے، اس میں وہ چائے بھی پیتا ہے، اس میں وہ اسٹینجی کو بھی جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن سلوٹوں میں وہ ڈیوٹی چھوڑ کر کھانا نہیں کھاتا. وہ ڈیوٹی چھوڑ کر چائے پینے نہیں جاتا، بلکہ اس کی سلوٹوں میں وقت نکال کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. بلکہ ہماری کمانے کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کی سلوٹوں میں وقت نکال کر کے اپنی کمائی بھی کر لیں تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہ مانگنا پڑے، باقی ہم اپنے کام میں لگ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک یہودی کے باغیچے میں گئے، اس سے کچھ کام ہے مزدوری کا تیرے پاس؟ کہنے لگا ہے، میرے کھیت کو پانی دینا ہے اور ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا. اور بہت اچھی بات ہے. اب پانی دینا شروع کیا اس کے کھیت باغیچے کو. جب مٹھی بھر کھجور جمع ہو گئی، فرمایا بس اب مزدوری نہیں کرنی ہے. فرمایا اگر ایک ڈول اب ڈالو گے تو 2 کھجور دوں گا. فرمایا نہیں، اب یہ کھجور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہے، اب ہم جا کر اللہ کے دین کے کام میں لگیں گے. یہ تو اصل ضرورتیں تھی جس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کی طرف سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. ہم کو دنیا سے جانا ہے اور اپنے مالک کو اپنے ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا تھا، تم دنیا میں کیا کر کے آئے. روزی کا وعدہ تو میرا تھا، وہ تمہاری کمائی پر میں نے نہیں رکھا تھا. روزی کا وعدہ میرا تھا کہ میں دوں گا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ بڑا زبردست روزی کا دینے والا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. ہر مخلوق اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، روزی تو اللہ دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے. ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا روزی دینے کا، جس کا وعدہ ہم نے کیا اس کو تم نے اپنے اوپر لے لیا، اور جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے چھوڑ دی. تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. بھائی مخلوق کے ہاتھ سے آدمی بچ جائے گا اور اللہ کے ہاتھ سے کون بچے گا؟ وہ تو اچھوں کا پتا پانی ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امت سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو بلاؤ، ہم نے تم ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا. کہ اللہ میاں بھیجا تھا. یہ تو کہتے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. بس کتنی بات کا جواب دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو لایا جائے گا تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنی روح ہیں سب سے خدا کے خوف سے خون ٹپکے گا. ہاں، وہ مالک کی پوچھ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے.
اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. خیر کا ذرہ بھی لایا جائے گا اور شر کا ذرہ بھی لایا جائے گا. ذرہ معمولی چیز ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ایک معمولی سا دانا بھی زمین یا آسمان میں خدا کے یہاں سامنے لایا جائے گا. اسے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. ہم دنیا میں عذر کر کے جان بچا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا. اور پھر معمولی چیز نہیں ہے یہ بات کہی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے انسانوں کی کہیں بھی نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے کئی ہوئی چیزیں جس کو نبی لے کر کے آتے ہیں. یہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پھٹیچر قسم کے لوگوں کو نہیں دیکھا. انجینئر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو وکیل صاحب کو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے اور نبیوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے ان سے افضل ترین اور کوئی مخلوق نہیں. اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا یہ بات سمجھانے کے لیے. ہمارے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ اور تکلیفیں برداشت کرو. یعنی بات کے دین کے بات کے پہنچانے میں بزرگوں سہولت نہیں ہوتی آدمی کو بلکہ نرم گرم جھیلنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر اتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا اور مجھے اتنا ڈرایا گیا کسی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا. میرے اکیلی کی تکلیف ایک طرف اور سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف. یہ کائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے. پھر ہر لائن کی قربانی. آج تو ہم دین میں باتیں کرتے ہیں خالی اسکیم بناتے ہیں پلان بناتے ہیں کام نہیں کرتے. اور وہاں تو کام ہی کام تھا قربانی ہی قربانیاں اول سے لے کے آخر تک. جب آدمی اللہ کی بات کہتا تو اسے جھیلنی پڑتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بات کہی سب سے پہلی دفعہ تو وہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہو کر باغی کو آزاد کیا تھا سب سے پہلے پتھر مارنے والا یہی ہے ابو لہب. تبا لک لہذا جماعتنا. یہ بات کی ہم کو جمع کیا تھا تم کو موت آئے. سب سے پہلے پتھر اسی نے مارا اور سب سے پہلے اسی ابو لہب کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. نکاح ہو چکا تھا نبوت کی دعوت سے پہلے. بچیوں کی رخصتی باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان دونوں دامادوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق دی اور ایک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کو بھی چاک کیا. چہرے مبارک پر تھوکا بھی اس نے. ہاں سب سے پہلے تو یہی کی ابتدا ہوئی. یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برداشت کرنی پڑی. باپ کو بیٹی کی تکلیف معمولی نہیں معلوم ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برداشت کیا. خاموش زبان سے ایک لفظ نہیں فرمایا. خاموش رہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں. صرف اس لیے کہ اللہ کی بات دنیا میں پہنچے. دین کی بات ہواؤں میں چل کر نہیں آئی کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں آئی. دین کی بات قربانیوں کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہے اور ہر لین کی قربانی. اللہ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ روئے زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا جہاں اللہ کی بات کو نہیں پہنچایا جہاں اللہ کی بات کو لے کر کے نہیں گئے. ایسا کوئی زمین کا خطہ نہیں ملتا جہاں ہمارا اور آپ کا جماعتوں کا پہنچنا مشکل ہے. باوجود اسباب کے موٹریں ہیں ہوائی جہاز ہیں ریلیں ہیں کاریں ہیں کتنی سہولتیں آج کے زمانے میں. سڑکیں ہیں جہاں بجا بورڈ لگے ہوئے رہبری کرنے کے لیے. اتنی آسانی کے باوجود ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے اللہ کی بات کو لے کر جہاں حضرات صحابہ پہنچے ہیں. اصل چیز بزرگوں آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو سب کرتا ہے.
اب آپ دیکھو ہندوستان کا رہنے والا دنیا کمانے کے لیے کہاں نہیں جاتا؟ سب جگہ جاتا، دنیا میں سب جگہ موجود. کیوں آئے بھائی؟ محنت مزدوری کرنے آئے، کاروبار کرنے آئے، نوکری کرنے آئے. آدمی کو آدمی کی ضرورت کہاں نہیں لے جاتی. ہمارے ذہن میں کمائی کے لیے جاتے ہیں ساری دنیا میں، اور ان کے ذہن میں کمائی نہیں تھی، اللہ کا دین تھا. اور اللہ کے دین کے لیے بہت دور تک پہنچے ہو جہاں ہم تم گمان نہیں کر سکتے. آج تو عقل بھی کام نہیں کرتی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکے سے حبشہ کیسے گئے؟ سمندر کے راستے سے گئے کہ خشکی کے راستے سے گئے؟ اللہ ہی جانتا ہے. عورتیں بچوں سمیت گئے مکے سے حبشہ. آدمی کے اندر اگر طلب اور شوق رغبت آ جائے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے. آج ہم اندر سے مرے ہوئے سے کوئی چیز کرنے کو دین کے لیے طبیعت نہیں ہوتی. ساری دنیا کے کاروبار کرنے کے لیے پلان بنائے گا، اسکیم بنائے گا، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں دین کے بارے میں کوئی فکر، کوئی درد نہیں، کوئی قرآن نہیں. ایک آدمی نے پوچھا، ایک نو مسلم نے ایک مسلمان سے پوچھا، بھائی صاحب ایک بات تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ کون سا ہے؟ ارے یار پی لے. بولے کیسا پینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جیسے چاہے پی لے. تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم کو اپنے نرم گرم کھانوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے نرم بستروں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے راحتوں کو تک قربان نہیں کیا. ہماری سمجھ میں کیا دین آئے گا اور دین کی بات آئے گی، کیا دین کا درد آئے گا؟ کچھ کیا ہی نہیں اللہ کے دین کے لیے. اور جنہوں نے کیا تھا ان سے درد پوچھو کیا ہے. طاقت والے کون ہیں؟ لائٹ بند کر رہے کبھی کھول رہے. ہم نے کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے، ہم پر کوئی چیز نہیں بیتی. اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا تھا ان کو دین کا درد تھا. آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے کلمے سے انکار کیا، کسی نے زکات سے انکار کیا، تو دین کے بارے میں خاموش ہو گیا. عجیب حالات بن گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. اب صحابہ میں دیکھیے نہیں کیا کرنا. اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایک جم گئے اور جم کر تمام صحابہ کو جمایا، اور ان کا یہ جملہ بڑی حسرت کو بتلاتا ہے. کچھ دین والا ہے، یعنی دین میٹے نہیں، دین میں نقص کوئی فرق آ جائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. نقص ذرا کمی آ جائے، خدا کی قسم وہ رسی جو بکری باندھ کے دیتے تھے زکات میں، وہ رسی بھی نہیں دیں گے، ان کے لیے بھی لڑوں گا ان سے. آج کلمے کا انکار کر رہے ہیں، اور چیز کا انکار کریں گے، زکات کا انکار کریں گے، ہو نہیں سکتا. ابوبکر زندہ رہے اور اللہ کے دین کے کام میں کوئی فرق آ جائے. جم کے نرم گرم حالات کو انہوں نے جھیلا. ان کی بے چینی کا پتہ چلتا ہے کتنے بے چین رہے اللہ کے دین کے لیے، کتنے فکر مند رہے. کیا بولنا مصیبت ہے تو کری. عجیب بےچینی رہی. 2 سال 4 کچھ مہینے مدت خلافت جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، بہت عجیب بےچینی کے ساتھ گزارا آپ نے، بہت درد کے ساتھ، بہت فکر کے ساتھ. اور جب آخری ٹائم آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ جمع ہے، اور میں دیکھو وہ حالات ایسے تھے. حضرت اسامہ کو میں نے روانہ کیا، تم کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیا، تم کو میں نے مدینے سے نکالا. میرے کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن تم نہیں دیکھ رہے تھے، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی. فرض سربت المدینہ تو نارا، اگر تم مدینے میں جم جاتے
اللہ مدینے کو آگ کی بھٹی بنا دیتا، انہیں چین سے رہنے نہیں دیتا. کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر 2 سال کی خلافت میں ہوتی حضرت عمر کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا. حضرت عمر کے لیے راستہ کھلا، سیدنا ابوبکر صدیق کی محنت کے بعد راستہ کھلا ہے کام کا. اور اللہ تعالیٰ قیامت تک امت کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو حالات کیسی بھی ہوں اس کو مت دیکھو، اس دین پہ جم جاؤ، یہ سارے مسائل کا حل ہے. دین پہ جم جانا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لانے کی بات کرو پھر جم جاؤ اس پر. یہ اللہ کی مدد کو لائی، جم جانا. کچھ بھی ہو، مرنا جینا اللہ کے دین پر، زندہ رہنا اللہ کے دین کے ساتھ، مرنا اللہ کے دین کے ساتھ، یہ اندر کا داعیہ بن جائے مضبوطی کے ساتھ تو بزرگوں دوستوں اللہ کی مدد بھی آتی. اللہ کی مدد کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. یہ جم جانا بہت کمال کی بات ہے. یہ بے چینی کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ 1 گھنٹوں تقریر کر لیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہمارا کیا بگڑتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سر پہ امامے بھی جلدی آ جاتے ہیں، کرتا پاجامہ بھی آ جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، ہم 2 گھنٹے بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل کا مردہ پن ختم نہیں ہوتا. جو اصل چیز ہے، جو اصل قرآن ہے اللہ کے دین کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرمانے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کیا خودکشی کر لو گے، گلا گھونٹ لو گے؟ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی کیوں بے چین ہیں؟ اور آپ کا داعیہ، آپ کی بے چینی، آپ کا ڈر اللہ قوموں کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے، اس کی عاقبت بن جائے گی. یہ بیچارہ جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کی مصیبتوں سے چھوٹ جائے گا، ہمیشہ کی تکلیفوں سے نکل جائے گا، اور دنیا کے تھوڑے دن کی راحت رہے گی اور آخرت کی مصیبتوں میں پھنس جائے گا تو یہ بیچارہ ہمیشہ مصیبت میں داخل رہے گا. انگریزی زبان سمجھتی ان کو اردو نہیں سمجھتی. یہ ہمیشہ کی مصیبتوں سے نکل جائے گا. دنیا کی کیا راحت تھوڑے دن کی ہے، یہاں کی مصیبت تھوڑے دن کی ہے، یہاں کے حالات تھوڑے دن کے ہیں، اور یہاں کی روح تھوڑے دن کی ہے، یہاں کی پریشانی تھوڑے دن کی ہے، لیکن آخرت کے مسائل بڑے زبردست ہیں. وہاں کی مصیبت، وہاں کی روح، وہاں کی پیاس، وہاں کے حالات بڑے زبردست ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا. اتنی خطرناک یہ منزل ہے. اس سے پہلے پھر موت کی منزل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا ذرا اس شکل تو بتلا دے جسے تو گنہگار کی روح قبض کرتا ہے. کہ اللہ کے نبی آپ مت دیکھو تو اچھا ہے. کبھی دکھاتے کہا آپ رخ پھیر لو. حضرت ابراہیم نے رخ پھیرا اور اس کے بعد میں پلٹ کر دیکھا اور عجیب مخلوق زمین سے لے کے آسمان تک کتنی خطرناک شکل کی ہے. حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ کوئی عذاب مرنے والے کو نہ ہو جنہیں صورت کا فرشتہ بھی روح قبض کر لے تو سب سے بڑا عذاب ہے. یہ موت کی منزل ہے. جب آدمی کے پٹے پٹے سے روح کھینچی جاتی ہے، معمولی بات نہیں ہے، ایک سوئی آدمی نہیں برداشت کر سکتا اپنے ہاتھ میں، وہاں تو پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی. ہاں، رگ رگ سے کھینچی جائے گی. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے جو زندگی میں رہتی ہے تو وہ بستر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، پاس بیٹھنے والے کو قتل کر دے گا، لیکن فرشتے اس کو دباتے ہیں. جیسے ڈاکٹر انجیکشن دینے کے ٹائم پر ہاتھ دباتا ہے نا، مضبوط پکڑتا ہے. آپریشن کرنے کے ٹائم پر آدمی کو وہ کیا کہتے ہیں بیہوشی کا انجیکشن دیتے ہیں. کسی اور موقع پر آدمی کو کچھ تکلیف اسے دباتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے اچھلے نہیں. فرمایا اگر اس کو اللہ طاقت دے دے روح نکلنے کے موقع پر جنگلوں میں بھاگ کے نکل جائے گا، ٹھہرے گا نہیں کہیں. لیکن فرشتے دباتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے ٹائم پر. اس کے پٹے پٹے سے روح کھینچی جاتی ہے، اس کی رگرت سے روح کھینچی جاتی ہے.
اتنی تکلیف سے آدمی گزرتا ہے. تو قبر کی منزل ہے کہ آدمی اکیلا پڑا رہے گا قیامت تک. معمولی بات ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, کوئی لمبی چوڑی جگہ بھی نہیں, راحت کے کوئی اسباب بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا. تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, یہ خیال نہ ہوتا. میں اللہ سے دعا کرتا کہ یہ قبر کا حال تم پر کھل جائے, فرمایا تم برداشت نہیں کر سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں, پاگل ہو جاؤ گے, کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ گے, کھانا پینا چھوڑ دو گے. لیکن میں اللہ سے دعا نہیں کرتا, تمہارے بس کی بات نہیں. اتنی خطرناک منزل ہے یہ قبر کی. پھر میدان حشر ہے جس میں آدمی کھڑا کیا جائے گا ننگ دھڑ میں. اور عائشہ نے کہا حضور کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ فرمایا عائشہ ہوش کس کو ہوگا دیکھنے کا, سب کی نگاہیں اوپر کی طرف ہوگی, وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگا. آدمی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آدمی کے گناہوں کے اعتبار کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک, کوئی پوری ڈبکیاں کھاتا ہوگا اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر. آدمی پریشان ہوگا, اتنا بے بسی کا عالم ہوگا. وہ کہے گا کہ اے اللہ قبر کے اندر واپس ڈال دے, سانپ بچھو کے اندر ڈال دے, جہنم کی آگ میں ڈال دے, ہم سب برداشت کرنے کو تیار. یہ ناقابل برداشت میں حشر کا میدان ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, ناقابل برداشت. تمام لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, سب ہاتھ اٹھا لیں گے, ہمارے بس کی بات نہیں. آج اللہ کے پورے جلال پر ہے, کسی کی ہمت نہیں خدا کے سامنے جانے کی. حضرت آدم ہاتھ اٹھا لیں گے, حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے, حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا لیں گے, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال کے اندر ہے. تو جو اتنی ساری منزلیں ہیں اور بڑی کٹھن منزلیں ہیں, اس سے آدمی پار ہو جائے. ان منزلوں سے دنیا کا کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ تھوڑی ہے, دنیا کی وہ کوئی معمولی بڑی بھوک تھوڑی ہے, یہاں کی پیاس کوئی بڑی پیاس تھوڑی ہے, یہاں کی پریشانی تھوڑی بڑی لمبی چوڑی پریشانی تھوڑی سی پریشانی ہے یہاں کی. آخرت کے مسائل بہت کٹھن ہیں, موت کی منزل بہت کٹھن ہے, قبر کی منزل بہت کٹھن ہے, آخرت کی منزل بہت کٹھن ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی منزل بہت کٹھن ہے. آدمی میں ساری منزلوں سے پار ہونا ہے. اس کی فکر اصل فکر ہے کہ میرے اندر بھی یہ فکر آئے کہ اللہ میری ساری منزلوں کو پار کر, اور پھر اس بات کی فکر کرے پوری انسانیت ان منزلوں سے پار ہو جائے. اپنے اکیلے کے بارے میں نہیں سوچے, پوری انسانیت ان منزلوں سے پار ہو جائے. پھر وہاں کا جو فیصلہ ہوگا بزرگوں, اگر ایمان ہے ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو, ہمیشہ کے لیے. اگر ایمان ہے, اور ایمان نہیں ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ ہوگا. تو ایک وقت آئے گا موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. نہ جنتی کو موت آئے گی, نہ اس کے بعد میں جہنمی کو موت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر غم کے مارے کسی کو موت آتی تو جہنمی کو آتی, اور خوشی کے مارے کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی. اب کسی کے لیے موت نہیں ہے, اب موت ختم. یہ ہمیشہ وہاں رہے گا, یہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اب بتاؤ نجات کا کون سا راستہ؟ دنیا کے اندر بڑے گنجائش کہ آدمی توبہ کر لے, اپنی زندگی بنا لے, اللہ سے معافی مانگ لے, زندگی کی رخ کو صحیح کرے, اپنی زندگی کے اندر اعمال کو لے کر کے آئے. ہاں, آدمی نرم گرم سے نکلے. دنیا میں تو بہت آسان ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. آخرت میں آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن, آخرت کا مسئلہ بہت پریشان کن. وہ ساری منزلوں سے آدمی نکل جائے, اس کی یہ فکر کرنی مجھ کو اور آپ کو. ہم سب محتاج ہیں اس کی, پوری انسانیت محتاج ہے اس کی. ہمارے یہاں ایک بڑا غیر مسلم وہ آدمی مر رہا تھا, تو موت کے وقت بولتا تھا لوگوں, مسلمان کہتے ہیں مرنے کے بعد جہنم ہے, لیکن جہنم سرک چکی میرے پیٹ کے اندر, میں تم کو کیا بتاؤں کتنی تکلیف میں ہوں گے, تو وہ نہیں بتا سکتا. روس کا وزیر اعظم مر رہا تھا, موت کے وقت بولتا تھا سائنسدانوں کو, ارے بے وقوف ہو, تم نے کس کس پر ریسرچ کی ہے, کوئی چیز چھوڑی تم نے ریسرچ کے لیے, کاش تم موت پر ریسرچ کرتے, میں تم کو کیا بتاؤں میں کتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہوں, تم کو بول نہیں سکتا, ان کا اظہار میں الفاظ سے نہیں کر سکتا. ایک آدمی لیڈر تھا بیچارہ, شاعر بھی تھا, لیڈر بھی, ادیب بھی تھا, ہر تھا مسلمان لیکن ایسے بیچارہ آزاد. موت کیوں کہنے لگا کاش میرے پاس کوئی تبلیغ والے آ جاتے, اللہ کی بات لے کر, میں بے بسی کی موت میں مرتا.
ہم سب کی فکر یہ ہو، ہم یہاں تقریر بات سننے نہیں آئے، جان مال لگا کر اتنے دور چل کر نرم گرم برداشت کرنے کے لیے بیان سننے نہیں آئے، ہم تو ایک درد اور ایک فکر لینے کے لیے آئے، ہمیں یہاں سے کچھ لینا ہے، ہمیں یہاں سے کچھ ملے، ہم کچھ زندگی کے پلٹنے کے ارادے کرتے جائیں، کچھ اپنی زندگی کی بنانے کی فکر ہو، کچھ امت کے اندر دین لانے کا درد ہمارے اندرون کے اندر۔ اچھا کامیابی تو یہ ہے، اگر 100% کھڑا کر طبقہ تھوڑی 4 مہینے لکھائے گا، 40 دن لکھائے گا، 100% اگر مجمع کھڑا ہو جائے تو سنبھالنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کام بڑھتا جائے گا نا، امت میں سزا آتی جائے گی، تقاضے بڑھاتا جائے گا اللہ تعالیٰ، ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن دین کی بات سننا، دین کا درد لے کر اپنے علاقوں میں جانا سب کے بس کی بات ہے۔ ہمیں درد لے کر کے جائیں اللہ کے دین کی، اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی، اپنے محلے کی، اپنی بستی کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی، سارے عالم کی فکر لے کر کے جائیں کہ اللہ سارے عالم کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں، ہمارا یہ درد ہو۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی آئے گا نہیں، اب یہ دین کے کام کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری یہ امت کے سپرد ہے، امت کرے گی، یہ درد لے کر کے جائیں۔ اور یہ کب آئے گا آدمی کے اندر؟ یہاں آدمی چلنے پھرنے کے لیے نہیں آیا ہے، نہ کھانے کے لیے آیا، نہ آرام کرنے کے لیے آیا۔ ارے بھائی کھانے کے لیے تو اپنا گھر تھا، اپنے گھر کے اچھی روٹی چھوڑ کے کیوں آیا ہم یہاں پر؟ ہمارے گھر کے بستر بڑے آرام دے دے کر جب آپ میں مزے آتے نیند کے سردی کے اندر، ہم وہ چھوڑ کے کیوں آئے یہاں پر سردی برداشت کرنے؟ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، ہاں معمولی بات نہیں ہوئی ہے، ہم سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، یہاں ہوٹلوں میں پھرنے کے لیے نہیں، دکانوں پہ پھرنے کے لیے نہیں، ہاں سونے کے لیے نہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہاں کی ہر مجلس میں آدمی شریک ہو، ہر عمل میں آدمی شریک ہو، اپنی ذات سے ساتھی کو بھی شریک کرا جن کو میں لے کر کے آیا، نہ جانے آدمی کہاں چوٹ کھا جائے کون بول سکتا ہے، کہاں کی زندگی کا رخ پلٹ جائے کون بول سکتا ہے۔ حضرت سہیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ چوری کا کام کرتے تھے بزرگ بننے سے پہلے، ایک مکان کے چھت پہ چڑھ گئے تھے رسی باندھ کر، تو کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا اندر، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ارے ایمان والے کو اللہ کی طرف آنے کا وقت نہیں آیا ابھی تک، وہ اتر گئے کہ آ گیا اتر گئے، ایک جھٹکا لگا اور زندگی کا رخ پلٹا۔ ارے زندگی کے رخ پلٹنے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے، ایک جملہ معمولی سا زندگی کے رخ کو پلٹ دیتا ہے۔ ہم نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور کس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، اللہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، رخ پلٹ دیتا ہے زندگی کا۔ اب یہ مجلسوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیسی بات کریں گے، نہ جانے کیسا مجمع آیا ہوا ہے، کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کی برکت سے کوئی بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے، ناممکن مت سمجھے۔ ہر مجلس میں شریک ہونا، ساتھی کو بھی شریک کرنا۔ ہاں بھائی ضرورت ہے انسان کی، کوئی منع نہیں کرتا انسان کی ضرورتوں کے لیے، تو اس چیزوں کو کون منع کرے گا؟ ہم تو صاحب کیسی بات کرتا ہوں، اس چیزوں کو نہ جائیں کیا؟ ہماری ضرورت ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا آپ کو، آپ کھانا کھانے جاؤ گے آپ کو کھانے سے کوئی نہیں روکے گا، آپ چائے پینے کے لیے جاؤ گے آپ کو چائے پینے سے کوئی نہیں روکے گا، بھائی بیڑی کیوں پیتے ہو، ارے بھائی تم پان کیوں کھاتے ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ضرورت ہے، اس میں اپنی بیوی سے فارغ ہوئے چلے آئے، پان کو کھائے چلے آئے، چائے پی اور چلے آئے، کھانا کھا کر فوراً یہاں کے جو مجلس ہو رہی ہے اس میں ہم شریک ہوں، ہر مجلس میں شریک ہوں۔ ایک مرتبہ یہاں مدراس میں ریلوے والوں کا اجتماع ہوا، تاکہ ریلوے والے ذمہ دار کرنے لگے، میں تمہارے ساتھ ملزات نظام الدین کے کہ ہماری یہ کہ تعلیم کے حلقے دیکھو چل کر کے، میں نے کہا کہ آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، آپ تعلیم کے حلقے میں آپ چل کر دیکھو تو صحیح ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہو رہے، صحیح ہو رہے یا غلط ہو رہے۔ ہم 2-3 آدمی گئے تعلیم کے حلقے دیکھنے، تو ان کے جتنے ہندوستان کی ڈویژن ہے نا ریلوے کے، اتنے حلقے لگے ہوئے تعلیم کے، اور ایک آدمی ادھر ادھر جھکتا نظر نہیں آیا، ایک آدمی اتنا اچھا لگا واقعی، جیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہے، خالی وہ نظم والے کام کرنے والے خدمت والے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، باقی جتنے اجتماع میں آئے سب جم کے بیٹھے ہوئے تعلیم کے حلقوں میں۔ ہمارے تعلیم کا وقت آ جائے نا تو آدمی کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ ایک جماعت کام کر رہی تھی، امین صاحب کو بخار تھا، ساتھی تعلیم میں بیٹھے تو ایک بزرگ آئے لکڑی ٹیکتے ٹیکتے،
بھائی کیا ہو رہا؟ بھائی وہ تعلیم ہو رہی ہے. ہمارا امیر کہاں ہے؟ بولے سبھی چیز میں سو رہا ہے. اٹھاؤ اس کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ. تم کو معلوم نہیں تمہارے تعلیم کے حلقے اللہ دنیا کے باطل کو ختم کرتا ہے اس کی برکت سے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آتا نا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس گھر میں اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے جیسے کہ جس گھر میں اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے. ایسے گھر چمکتے ہیں اعمال کی برکت سے. اچھا تعلیم کے حلقے اس کو معمولی مت سمجھو. ایک مولوی صاحب تھے, جماعت آئی, انہوں نے بستر اٹھا کے رکھنا شروع کیا, جماعت کی خدمت کرنی شروع کر دی, جماعت کے جوتے اٹھا کے رکھ دیے. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب تم تو عالم ہو, یہ تو جاہل ہوتے ہیں جماعت میں آنے والے, آپ ان کی جوتے اٹھا رہے ہو, آپ ان کا بستر رکھ رہے ہو, آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو. ارے بابا تم کو کیا معلوم, ان کے ساتھ بیٹھنے سے میری نماز صحیح ہو گئی, میری احتیاط صحیح ہو گئی, میری دعا قنوت صحیح ہو گئی, ورنہ اس میں بھی گڑبڑ تھی. یہ میرے محسن ہیں. آدمی کے طبع مختلف ہوتے ہیں, کون کہاں کر لیتا, کون کہاں کر لیتا. اب یہ تعلیم کے حقوق کے موقع پر بلانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ ہر آدمی وقت ہو گیا اب لپک لپک کر اپنے حلقوں میں پہنچ رہا ہے. ہر خطے وار جماعت اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی, متوجہ کرنے کی فکر کرے, گشت کر کے ان کو جمع کرنے کی فکر کرے, ان کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے لا کر اور جم کر کے ان میں تعلیم ہو. بزرگوں دوستوں, یہ زندگی کے پلٹنے کے اسباب ہیں. تو ہمارے یہاں ایک محدود تھوڑے سے رہ گئے, 150 حلقے ہو جاتے ہیں, ورنہ ایک وقت تھا دنیا کی تمام مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصیٰ ہے, اندر داخل ہوئے تو کیا ہو رہا, تعلیم کے حلقے ہو رہے. کتنے 100 رو دیے کہ امت میں علم گیا, 100 حلقے ہو رہے. اور آپ کیا حال ہے, ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب کی گجرات کی اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ کہتے میں 27 شب کو مسجد اقصیٰ جماعت لے کے گیا. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی محلے کی مسجدیں بھی کھل جاتی ہیں 27 شب کو کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے 27 رمضان کو. یہ تو جان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک آدمی نے دکان کھلی بازار میں, اس سے پوچھا, انہیں علم دین سیکھا, تجارت کا بولے نہیں, بولے چل حلقے میں بیٹھ چل کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حلقے ہوتے تھے, یہاں مزاج بنتا تھا اعمال کا. اور بزرگوں آدمی جو بنتا اسی لائن سے بنتا ہے, جب آدمی کرتا ہے تو اعمال سے بھی کرتا ہے. ایک تھے ثعلبہ رضی اللہ عنہ, وہ ابن حاتم انصاری تھے, غریب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ایک دن کہنے کے حضور میرے لیے دعا کر دو, میں غریب آدمی, اللہ میرے کو مال دے دے. فرمایا ثعلبہ جیسے ہم ہیں جیسے تم بھی ہو, جیسی گاڑی چل رہی چلنے دو نا, مال کیوں مانگتے ہو؟ ہم بعد میں مال مانگتے نا, تڑی والے اللہ مال دے دے, ہم کو کیا معلوم مال آ جائے گا تکلیف چلی جائے گی, ہم نہیں جانتے, اللہ جانتے ہیں, اس لیے نہیں دیتے. بات مطلب ثعلبہ جیسے ہماری گاڑی چل رہی ہے ویسے تمہاری چلنے دو نا, ہمارے پاس بھی کچھ نہیں, تمہارے پاس بھی کچھ نہیں, پھر آئے سوچو تو کر دو, اللہ میرے کو مال دے دے. پھر آپ نے ٹال دیا, پھر آئے تو کہا اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت دے. اور زمانے کا مال کیا تھا, جانور, تو اس میں برکت ہو گئی. اب جانور بڑھ گئے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں جو مکان تھا اس کو چھوڑ کر کنارے پر گئے, اور مال بڑا تھا اور کنارے پر گئے. اب یہاں جو اعمال ہوتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, جیسے تعلیم کا حلقہ, اس سے کٹے. پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 ٹائم کی نماز سے کٹے. پھر جب مال بڑھ گیا تو کنارے پر گئے, تو ان کے جانور 3 میل کے اندر بیٹھتے تھے, اتنے جانور تھے. جمعہ کی نماز سے بھی کٹے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گئی, تعلیم کے حلقے گئے, نماز گئی, جمعہ گیا, اور دور چلے گئے مدینے سے باہر, مال بہت ہو گیا. اب آیا زکات کا حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا کہ ثعلبہ سے جا کر کہو کہ مال کی زکات نکالے. تو بولو کیسی زکات, کاسی سے کا کیسی زکات, تم کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تو تاوان معلوم پڑتا ہے, جزیہ معلوم پڑتا ہے جو غیر مسلموں سے دیا جاتا ہے. میں تو مسلمان ہوں, یہ زکات نہیں, تاوان میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو قاصد ہوں, تمہیں جو بات کرنی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو. یہ کہہ کے قاصد تو آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا حضور ثعلبہ تو یوں کہہ رہے ہیں,
صلاۃ نے اپنی مجلس میں فرمایا یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ۔ ایسی بات کے ارشاد فرمائی اور چپ ہو گئے۔ اس مجلس میں ثعلبہ کے ایک رشتے دار بھی تھے کہ ثعلبہ ارے تم نے بکریوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، جاؤ زکات لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ آئے، آپ نے فرمایا نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، رد کیا۔ اپنی زندگی میں ثعلبہ کی زکات قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیں گے، پیغمبر صدیق کا دور آیا، پھر قبول نہیں کی۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان کے دور میں مال لے کر آئے تو سب لے لو، کر نہیں چاہیے، میرے بڑے رد کر چکے، میں قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ نفاق کی حالت میں گئے، دنیا سے نفاق کی حالت میں۔ کیا تعلیم کے حلقے بزرگوں بڑے زبردست ہے، یہ مزاج بنانے میں اس کو بڑا دخل ہے، شوق رغبت پیدا کرنے میں ان حلقوں کو بڑا دخل ہے۔ آدمی اس سے کٹے گا، پھر اعمال سے کٹے گا، پھر قلبی تلاوت سے کٹے گا، نماز سے کٹے گا، بہت دور نکل جاتا ہے۔ آدمی ان حلقوں میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کرے۔ پہلے ان تعلیم کے حلقوں میں دور دور سے لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، محدثین کے بڑے بڑے حلقے ہوتے تھے تعلیم کے۔ بعض مرتبہ محدثین کے حلقوں میں دعوتیں گنی گئی تو 40,000 دعوتیں تھی حدیث لکھنے کی۔ اپنے وقت کا بادشاہ بھی، اپنے وقت کا ولی عہد سلطنت بھی، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی ان حدیث کے حلقوں میں آنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ اس طرح تعلیم کے حلقوں میں وقت آئے تو جم کے بیٹھنا، ساتھیوں کو بھی جمانا۔ جب بات چیت ہو اور مثلا تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے، اب آدمی جا کر کھانا کھائے، آرام کرے، اور آرام کرنے کے بعد پھر مجلس میں تر و تازہ ہو کر کے زور کی نماز پڑھ کے پھر مجلس میں چپ گئے، بیٹھ کے اللہ کی بات سننے میں لگ گیا۔ عصر کے بعد کی مجلس اس میں آدمی جم کے بیٹھے، مغرب کی بعد کی مجلس اس میں جم کے بیٹھے۔ ایک تو اپنی یہ ڈیوٹی، پھر یہ اپنی کمائی کا میدان ہے، یہ 3 دن کی مسجد ہے، اس کا ایسے احترام کرو جیسے کوئی مسجد کا احترام کرتا ہے۔ یہاں بیڑی مت پیو، یہاں فضولیات مت کرو، اس کا ادب احترام کرو 3 دن تک۔ اور پھر یہ کمائی کا میدان ہے، جب دین کی بات ہو جائے تو ایک کے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دین کی بات کو پوچھو، یہ کمائی ہے اپنی، اندھی کمائی ہے۔ ہم ایک آدمی، ہم جانتے نہیں کون بیٹھا میرے بازو میں، ہم نے اسے بات چیت کی، اس کے سمجھ میں بات آئی، اس نے کھڑا ہو کر وقت لکھایا، اور وقت لکھانے کے بعد اب یہ چلا گیا جماعت میں، ہم کو نہیں معلوم یہ کیسا آدمی ہے، گاؤں کا چودھری تھا، پٹیل تھا، وقت لگا کے آیا، اسے احساس ہوا یار میرے خاندان میں تو کوئی بھی دین نہیں جانتا، میری ماں بہنیں نہیں جانتی، میری بیٹیاں نہیں جانتی، ارے میرے خاندان میں کوئی دین کا جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بھیجا، بستی کی مسجد کو آباد کیا، مؤذن مقرر کیا، امام مقرر کیا، مسجد وال جماعت بنا ڈالی، اب گشت بھی شروع ہو گیا، تعلیم بھی شروع ہو گئی، جماعتیں بھی نکلنے بھی شروع ہو گئی، اور نہ جانے کتنی خیر زندہ ہو گئی، ہم کو پتہ بھی نہیں، اندھی کمائی ہے۔ اور نہ جانے اللہ کو کون سی عطا پسند آ جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے اندر اخلاص نہیں ہے اور میری آواز پر اللہ نے مخلصین کھڑے کر دیے تو میری کمائی ہے آخرت کی۔ بعض مرتبہ آتا ہے نا آدمی کہ نہ جانے کس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کا بیڑا پار کرتا ہے۔ فضائل رمضان میں ہے نا، وہ جعفر ابن یحییٰ برمکی یانو رشید کا وزیر اعظم تھا، اس کا انتقال ہوا۔ میں نے کیا معاملہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ؟ کہنے کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں مدد کرتا تھا کہ حضرت آپ یکسو رہو دین کے کام میں، آپ کو ادھر ادھر کمائی کی ضرورت نہیں، اور امت کو نفع پہنچاتے رہو، سارے خرچ اخراجات میرے ذمے۔ تو حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اے اللہ اس جعفر ابن یحییٰ نے میری ضرورتوں کا تکفل کیا دنیا کے، اے اللہ اس کی آخرت کی ضرورتوں کا تکفل کرنا ہو۔ کہتے وہ دعا میرے کام آ گئی سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر کسی کو ایک گلاس پانی بھی تو پلا دیا ہوگا، وہ بھی تو کام آئے گا قیامت کے دن۔ کسی کو کھانا کھلا دیا ہوگا اور کسی کی رہبری کی ہوگی، ساری نیکیاں کام آئی گی قیامت کے دن۔ اور اپنی نیکی کیسی سب کو معلوم، اور نماز کیسے پڑھتے سب کو معلوم۔ یعنی نیت باندھ کے کھڑا ہے بھیڑ میں، پہنچ جائے کل امریکہ اور کلکتے کے اندر، نماز تو اپنی ایسی ہے، کبھی اپنی ایسی سبحان اللہ ذرا چائے لانا، ذرا پان لانا، ذرا بیڑی لانا، کبھی تو ایسی چل رہی۔
دعا میں جان نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس جاتے ہو بات چیت کرتے ہو ذرا میری حاضری تو پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں. بولے کیا پیش کرنا؟ میں کتنی دن سے دعا مانگتا ہوں میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. کہ اللہ تیرا بندہ شکایت کر رہا تھا دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. کہ موسیٰ اس سے کہو جب دعا مانگا کرے تو اپنی دکان کا حساب نہ کیا کرے دل کے اندر. اب دعا بھی مانگ رہے اور اندر اپنا حساب بھی چل رہا ہے ادھر ادھر کا, نماز بھی پڑھ رہے اور ساری دنیا کے چکر بھی کاٹ رہے. اپنی نماز تو ایسی, اپنی تسبیح ایسی, اپنی تلاوت ایسی, اپنی دعا ایسی. نہ جانے اللہ تمہاری میری آواز پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے جو اچھی نماز پڑھنے والے, اچھی دعا کرنے والے, اچھا ذکر کرنے والے, اچھی تلاوت کرنے والے, اچھی زندگی بنانے والے بن جائیں. ہم اس کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھیں. ایک تو تشکیل کا میدان, پھر نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کے لیے قبول کر لے, کوئی نہیں بول سکتا. آپ نے کھڑا کیا, اس سے 4 مہینے دیے, 4 مہینے لگا کے آیا, پھر کام کرنے لگ گیا, پھر کوئی ذمہ دار نے آ کر اس کے کندھے بڑھایا تھا چل بابا باہر جا, باہر ملکوں میں چلا گیا 4 مہینے کے لیے. آپ کو پتا نہیں آپ کی کمائی کہاں گئی. اس کو تشکیل کا میدان سمجھو. کرو گے نا تشکیل ایک دوسرے کی. اب 5 مرتبہ آدمی تشکیل کیوں نہیں کرتا؟ یہ نفس کا چور ہوتا ہے. یار میں تو نہیں جا رہا, اس کو کہا کہ میں تشکیل کروں, میں یہ بھی گیا وہ بھی گیا. تشکیل کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک آدمی خود بھی پکا ہو جاتا اور سامنے والے کو بھی اللہ پکا کر دیتا. یہ فائدہ ہے. یہ نہیں کہ آدمی اگر نیک عمل نہ کرتا اور دوسرے کو نیک عمل کے لیے نہ کہے, ایسا نہیں ہے. دوسروں کو کہتا رہے, اللہ اس کی برکت سے اس کو عمل کی توفیق دے. شیشے میں جماتے گئے نا باہر ملکوں میں تو کرائے پر ترجمان دیتی تھی, کرائے پر. بابا ہم تیرے کو پیسے دیں گے, ہماری ترجمانی کر لیا کر. ترجمانی تمہارا وہ کچھ نہیں کیا, پیسے بھی دیے. ایک دن کہنے لگا بھائی تم ایسا کرو تمہارے جیسا میرے کو بھی بنا لو. تو اس کی دل میں بات دوسری نہیں اتنی, میرے دل میں بات تو سر رشتہ والی. ترجمان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. بس آپ نے دیکھا ہوا نا, یعنی کھانا پکانے والا کھلاتے کھلاتے بغیر کھائے اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. اس کو نہیں سمجھا میں تشکیل کروں گا میرا کیا ہوگا, لوگ تیرا کیا وقت نہیں لگا. نہیں, تشکیل کرو. ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھو بھائی صاحب کیا ارادہ ہے آپ کا. تشکیل کا مطلب نہیں بول کھڑا کر بول. تو آپ نے کھڑا کرنا لکھا دے لکھو بھائی اس کے 4 مہینے, اس کا 10 دن کا بھی ارادہ نہیں, آپ نے لکھا 4 مہینے. اب وصول کرنے والے پہنچ گئے کہ بھائی صاحب آپ کے 4 مہینے لکھے والے. بابا میں نے 1 دن نہیں لکھایا, وہ تو اس نے لکھایا. تشکیل کی یہ ترتیب نہیں. تشکیل کی ترتیب یہ کہ کیوں بھائی بات سمجھ میں آئی, کہا بھائی بات تو اچھی ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے. آدمی حالات میں, کون حالات میں نہیں ہے, کہے گا بھائی صاحب میرے تو پریشانی ہے, ماں بیمار ہے, بیوی بیمار ہے. ارے بولے بڈھی آدمی تو کل مرنے والی, اس کے کا تو فکر کرتا, مرنے دے بڈھی کو. ارے میری بیوی بہت بیمار ہے, میرے کیا عورتوں کا خرچ پڑا دنیا میں, مرنے دے دوسری شادی کر لینا. تو تمہاری بات سنے رہو, یہ تو بڑی مصیبت کا آدمی معلوم پڑتا ہے. ٹھیک تم نے علاج کیا نہیں, اماں کا کر کے تھک گیا, بیوی کا تھک گیا, چھوڑا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا. تو قاضی کا نکاح ہوگا کہ دلہے کا ہوگا, گھر بیچارا دلہا محروم ہو کر دلہا قبول کرتا, اسے قبول ہوا, کھڑوں کے جتنے نام لکھا اسے قبول ہوا. پھر اس کے ساتھ رہو, باقاعدہ اس کا ذہن بناتے رہو, اس کا اکرام کرتے رہو, اس کی سمجھائش کرتے رہو, اس کا بستر اٹھا کر لے جا کر تشکیل والوں کے حوالے کر دو. آپ جس ضلع کے ہو اس ضلع کے والوں کے پاس حوالے کر دو, یہ ہمارا ساتھی 4 مہینے 40 دن کے لیے تیار. ایک تو یہ تشکیل کا میدان کرو گے, تشکیل ایک دوسرے کی. اور جو تھوڑے لوگ ہیں ان کے ذمہ کام کے لیے ہم سب کے ذمہ کام ہے ایک تشکیل کرنا. اور ایک بزرگوں یہ خدمت کا میدان ہے. یہ کس کا میدان ہے؟ خدمت کا. ہر ایک کی خدمت کا. ایک عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ قبیلے کے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے آئے. سردار قبیلے کے سردار سے حضرت عمر نے ایک آدمی ساتھ کر دیا غلام کو, ان کو اپنے قیام گاہ پہ لے جاؤ. وہ غلام آگے گیا, پیچھے حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. ایک تھپڑ مارا غلام کو, یہ میرے سے آگے چلتا ہے. اس نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی, انہیں مارا میرے کو. حضرت نے پوچھا کیوں مارا, جو میرے آگے چل رہا تھا. ارے بولے میں نے مقرر کیا تھا تم کو ٹھکانے تک لے جانے کے لیے. بولے پھر, بولے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, یہ غلام اب تم کو تھپڑ مارے گا. بولے میں تیار. کیا فرمایا, میں تیار. ان کو تو تھپڑ کھانے پر تیار کیا. اور غلام کو حضرت عمر نے کہا دیکھ
عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے. عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو معاف کرتے, قرآن نے کہا میں نے معاف کر دیا. بہت خوشی ہوئی, گھوڑا بھی دیا اپنے سواری کا, تلوار بھی دے دی, 30,000 روپے نقد بھی دے دیے. ہمارا خدمت کا مزاج بننا چاہیے. نہ جانے کیسے اللہ کے بندے یہاں پر آتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں. ایک ہماری تھوڑی سی خدمت اس کی زندگی کے رخ کو پلٹی. آج بزرگوں ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے, خدا کی قسم. باپ اولاد سے سکھی نہیں, بیوی شوہر سے سکھی نہیں, بھائی بھائی سے سکھی نہیں. اغراض اتنے غالب آ چکے ہیں, ہر آدمی اپنے مطلب کا ہے. کوئی کسی کی خیال نہیں رکھتا, بغیر اپنے ضرورت کے کچھ اغراض ہے تو ضرور عزت کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. ایک بڈھا مرنے لگا, کوئی بیٹا قریب نہیں آتا. بیٹے نے کہا اللہ, یہ باپ نے کہا اللہ میرے کون خیال رکھے گا, کون میری خدمت کرے گا. یہ بچے تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے, میں تو غصے میں معذور پڑا ہوا ہوں. بڈھے نے کیا کہ تھیلی منگائی, تھیلی اس میں اس نے ادھر ادھر کے چھیکڑے جمع کر دیا, اس کا منہ باندھ دیا اور سرانے رکھ لیا, آپ نے چھپا کے رکھ لیا. بیٹے سمجھے باپ کے پاس مال پانی ہے, وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا, وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا. کیا بڈھا مرا کہ مال پہ قبضہ ہوا, مر گیا بڈھا. مر جانے کے بعد کفن دفن کر کے آئے. اب جو بیٹھ کر کے انہوں نے تھیلی کھولی تو سارے پتھرے. ہاں, آج آدمی اغراض کا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک آدمی کا انتقال ہوا تو بیٹا باپ کے پھسلی کو ٹھوکر مار کے کہتا تھا بڈھے مر گیا کیا چھوڑا, اور فرماتے تھے 80 کمروں کا گھر چھوڑا تھا بیٹے کے لیے, اور بیٹا کہتا باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا. یہ تو اغراض کی دنیا ہے. جوان سے باہر جاتی ہے نا ملاقات کے لیے, آدمی روتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں, میری اولاد ہوتی ہوئی میں بے اولاد ہوں. افریقہ میں ہم لوگ گئے ملاقاتوں کے لیے, ارے بڑا لمبا چوڑا مکان, صرف بڈھا بڈھی ہے. ارے تیرے اولاد ہے, بولے ہے اولاد. کیا ہوئی اولاد, یعنی وہ شادی کر کے الگ ہو گئی. ہم نے ہمارا مکان اس لیے بنایا تھا کہ ہماری اولاد رہے گی, ہماری اولاد کی اولاد رہے گی. آج ہم بڈھا بڈھی رہیں گے اور نہ جانے کب ہماری جان چلی جائے گی, ہم نہیں بول سکتے. ایک جگہ گئے تو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, والد کا, بڑی دکان شاپ ہے, جوان 4 بیٹے ہیں, اور بڑے میاں کا انتقال ہوا, بیٹوں نے جا کے دکان کھول دی. کسی نے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, چلیں گے اب آئیں گے میدان والے غسل دیں گے, زور میں میت آئے گی, قبرستان میں دفن کر دیں گے, ہمارا سیزن ہے, ہم دکان نہیں بند کر سکتے. باپ کو چھوڑ سکتے, دکان نہیں چھوڑ سکتے. ایسے اغراض کی دنیا ہے. ہر ایک اپنے گھر میں نگاہ ڈال کر دیکھے کون سکھی ہے, کس کو اطمینان ہے. آپ یہاں اغراض سے بلند ہو کر اللہ کے واسطے, ہمارا کوئی رشتہ نہیں, ہماری کوئی جان پہچان نہیں, ہم نے ایک کا ساتھ دیا, چل رہا اسٹرینجر تو جا, میں بعد میں جاؤں گا. بھائی صاحب رات سردی اچانک بڑھ گئی, ہم سامان تو کچھ نہیں لائے, آپ نے اپنا سامان دے دیے, چلے بھائی اور رات کو آرام سے سو جا, اپنے کو تھوڑی سی تکلیف تو ہو سکتی ہے, ہم اس کا دل جیت لیں گے, اس کی زندگی کا رخ پلٹے گا. دیوی کے ایک دادا نے مجھ سے کہا, مجھے صاحب میں تبلیغ میں کیسے لگا بتاؤں آپ کو, میں دادا, اور دادا والے پوترے کا دادا نہیں, وہ داداؤں کا دادا. ایک تو پوتروں کا دادا ہوتا ہے, وہ نہیں. میں جامع مسجد میں گیا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری مجھ کو حضرت اجتماع کرتے تھے جامع مسجد میں. حضرت کی دعا ہوئی, سب مسافہ کرنے لگے, میں بھی مسافے میں لگا. میرے ہاتھ پکڑ کر حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا نظام الدین آؤ جمعرات کے دن اجتماع میں آیا کرو. حضرت آؤں گا. پہنچ گیا, پلیٹ آدمی میں, پتلون اور شرٹ, سر پہ کچھ بھی نہیں. نظام الدین پہنچا, حضرت وقت جان ہوا, مغرب بعد میں نے مسافہ کی, حضرت اجازت. ارے بولے کھا کے جاؤ. پھر ٹھہر گیا, اب کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھی. میں مسافر کو حضرت جاؤں, بولے آج قیام کر لو. ٹھیک ہے. اب وہ ایک انار کا جھاڑ تک تو نہیں رہا, تو کھلانے کا مسئلہ ادھر ہو گیا. کمروں کے پرانے کمروں کے کونے میں ایک انار کا جھاڑ تھا, ابھی تک تھا. وہی جماعتیں کھاتے تھے, حضرت کا پورا عملہ وہی کھاتا تھا. میں انار کے جھاڑ سے ٹھیک لگا کے بیٹھ گیا. سردی کا موسم, اور دلی کی سردی بولتی کہ معمولی سردی ہے کیا, اپنی یہاں کی سردی میں سب کلفی ملائی بنے ہوئے ہیں. کیوں رات کو کسی کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی, ہے نا بھائی. ہمارے ماشاءاللہ چادریں لے لے کے, یہاں کیا معلوم کمبل سے بھی کام نہیں چلتا.
رات کسی نے ایسے کوکو کر کے گزار دی ہوگی، کسی کو نیند نہیں آئی ہوگی. ایسے لوگوں نے رات گزر کر میں بیٹھ گیا. سردی کے بارے میرے کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، میرے پاس بستر بھی نہیں، اوڑھنے بچھونے بھی کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ، مجھے گرم سا محسوس ہوا، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا. اب میں سوچا یہ گرمی آئی کہاں سے؟ میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر لحاظ تھا. لحاظ تو سردی کے موسم میں کوئی دوسرے کا بھی کھینچ کر لے لیتا ہے، اپنا کون دے گا. گرمی میں سردی میں کیا کرتا، بازو والی کی بھی چادر کھینچ لیتا سردی کے بچنے. ایسے موقع پر کون میرے کو اڑایا ہوگا؟ تو دیکھا مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا بستر خالی ہے. حضرت نے اپنا لحاظ میرے اوپر لا کے ڈال دیا. کہا جی میں باہر پیسے کا غلام بن گیا خدا کی قسم، اس خدمت کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی. بزرگوں، اس لائن سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے. خدمت کے جذبے نہیں رہے. میں ایک بار اجتماع ختم ہوا تو پوچھا وہاں کے نکلنے والوں سے کیا دیکھا اس اجتماع میں. بولے ایک بات تو ہم نے دیکھی کہ استنجے کے پانی کے ڈبے بھرے ہوئے ملے، ہم کو استنجے کے ڈبے بھرنے نہیں پڑے، بھرے بھرے ڈبے ہم کو ملے. ہم نے ڈبے اندر چھوڑ دیے تو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر کے آ گئے. یہ دیکھا ہم نے. چھاپی کا اجتماع 1962 کا ہوا تو غیر مسلم اخبارات نے لکھا تھا کہ عجیب بات، بڑے بڑے سیٹ لوگ، نامچین قسم کے لوگ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں ہم نے جھاڑو دیکھی اور وہ بیت الخلاء اور متریاں صاف کر رہے تھے. اب تو نظام الدین بہت شاندار ہو گیا. ہم لوگ پہلی دفعہ جب گئے نظام الدین تو پیچھے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، پیچھے لکڑی کے، اور وہ ڈبے آتے نہیں تیل کے، وہ ڈبے رکھے ہوئے تھے گندگی کے لیے، اور وہ لکڑی ٹھوک دیے گئے تھے چاروں طرف، اور ٹاٹ کا پردہ. اور وہ میواتی تو وہ جنگل میں جاتے تھے، یو پی والے جنگل میں جائیں، میواتی کو اندر ضرور صاف نہیں ہوتی اور شہریوں کو باہر نہیں ہوتی. ایک میواتی آیا بمبئی 2 دن ہوئے، اس کو کہیں جنگل دکھا ہی نہیں، سب بیت الخلاء، اس کو بیت الخلاء جانے کی عادت نہیں، جنگل کہیں دکھا نہیں اس کو. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. ایک میت جا رہی تھی، بولے کیوں مرا، کیا بیماری آئی؟ میواتی بولے گا مرے گا تو نہیں، کرے گا کیا، یہ جنگل تو دکھا نہیں، بیچارے کو مر گیا. بولے پیٹ پھوک گیا اس کا. یہ میواتی چلے جاتے، یو پی چلے جاتے جنگل. اب وہ مدراس والے، کیرلا والے، ادھر والے ادھر والے، ان کے لیے تو وہی بیت الخلاء بنے ہوئے، وہاں کو صاف صفائی کرنے والا نوکر تھوڑی ہے. جب وہ ڈبے بھر جاتے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمام گندگی کو ایک جگہ جمع کر کے سر پہ اٹھا کے جنگل پر پھینک کر کے آتے، اور آ کے پاک صاف کر کہتے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اب تو کا ہمارا مزاج بہت اونچا جا رہا ہے. اس ماحول میں ہمارے اندر خدمت کے جذبے، ایک دوسرے کی، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، چل بھائی کھانا تو کھا لے، جھگڑا ہمارا کچھ نہیں. جھگڑے کا ہوتے ہیں جب آپس میں کھینچن تانی ہوتی ہے، وہ اپنا حق مانگتا، وہ اپنا حق مانگتا. جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جب حق دینے کو سب تیار بیٹھے تو جھگڑا کائے کا ہوگا، کچھ بھی وہ تو اکرام ہوگا. میں پہلے تو کھا لے، چل جھگڑا نہیں کرنا. تو بھائی صاحب آپ وضو کر لو پہلے، میں بعد میں کر لوں گا. ضعیف آدمی بھی ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. اس میں اپنا نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہی تو ہے. اللہ سے لینے کا ایک راستہ، یہ مخلوق بھی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے. جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نا، فضائل کی کتاب میں، بازاری عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک نمازی عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانے کو نہیں دیا، مر گئی، نہ کھانے دیا نہ چھوڑا کھانے کے لیے، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حضرت عیسیٰ نے دھوبی کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ اس کو نمٹ کم وقت کو جلدی، کہا ہم نمٹ جائیں گے، ختم کر دیں آج گیا، کہا ہم نمٹ جائیں گے، ختم کر دیں آج گیا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ دھوبی زندہ ہے کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے آج شام سے پہلے اس کو نمٹ دیں گے، یہ تو زندہ ہے میرا دشمن. فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس کو ختم کرنے کا. یہاں رہا تھا کسی ضرورت مند نے اس سے بھیک مانگی، اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ اس نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا. ایسا وہ روٹی کا ٹکڑا وہ مہر بن گیا اس سانپ کے منہ پر جو اس کے کپڑے کے گٹھے میں ہم نے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی.
یہ اللہ کے بندے کیسے کیسے آتے اللہ کو مانے، ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک، ہر بیشا مگر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ارے جنگل کو خالی مت سمجھو، اس میں کہیں نہ کہیں شیر سوتا ہوا ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اس میں، ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ ہمیں کسی کی خدمت کرتی ہے، اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ایک جملہ ایک بول، اس لیے ہم ایک دوسرے کی خدمت کا مزاج بنا، سب سکھی رہیں گے۔ ہر آدمی خدمت چاہے گا تو کوئی بھی سکھی نہیں رہے گا، شکایت کرے گا تیری بڑے بیل کی بشایت ایسی تھی، پنڈال ایسا تھا، سنجا خانہ ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، پانی ایسا تھا، ہم اسی میں لگ جاؤں گا اور اپنے آپ کو سمجھو گا کہ میں ذمہ دار ہوں تو بزرگوں، اور میں اس کا تمام کے تمام چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں اور میں میزبان ہوں، جب میرے مہمان ہیں پھر ایک دوسرے کا اکرام کرے گا، ایک خدمت اور اکرام کرو گے انشاءاللہ، ادھاری بول رہے ہیں، ارے کرو گے نا، اس کو اپنا اجتماع سمجھا، ہم سب کا اجتماع ہے، کس کا ہے؟ کچھ کمی بیشی رہے گی، میں انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نرم گرم ملے گا، اور انسان ہے بیچارے، خلق الانسان ضعیفا، ہم انسان کو کمزور بنائے، اس کی بنائی ہوئی چیز بھی کمزور۔ ایک تو خدمت کا جذبہ، ایک تشکیل کا جذبہ، اور ایک اعمال میں جمنے کے ارادے مضبوطی کے ساتھ، اس مجلس میں ہم جم کر کے رہیں گے اور اس مجلس میں جم کر کے بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں جو چیزیں اپنے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں اس کو صحیح استعمال کریں۔ وضو کی جگہ پر بزرگوں دوستوں ہم غسل نہ کریں، اب بیٹھے نہا رہے مزے سے، وضو کی جگہ ہے، ارے پانی گندا ہو رہا نا، اب کیا کریں گے، نہائیں گے تو کریں گے، ارے نہانے کی جگہ بنی ہوئی وہاں جا پانی لے کر جا، تیری ضرورت کے لیے باقی رکھی ہوئی لے کر جا، وہاں جا کے غسل کر۔ اور دیکھو چوکن نہ رہو، ماما بن کے مت رہنا، اطمینان سے نکالی بنڈی اور ڈال دی اوپر، اس میں تھے پیسے، چوٹ ٹاک میں ڈھکلنا، ایسے بیوقوف روزانہ پیدا کرنا، اس دنوں میں مجھے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوئی، پیسے ہاتھ ڈال کے کاٹنا بھی نہیں پڑا، پیسے لے کے چل دیا، پھر اب بعد میں روتے پھر وہ میں گیا تھا اجتماع میں میری چوری ہو گئی، ارے چوری تیری نہیں ہوئی، تیری عقل کی چوری ہو گئی، اب تمہاری کی حفاظت کرنا نہیں جانتا، چوکنا رہو، چوکنا، دین کے کام کا مطلب ماما بننا نہیں، چوکنا رہنا، کیسے رہنا، وہ تو انتظار میں آپ کے پیچھے پیچھے گر رہا ہے، انتظار نہیں ہے، ایک تو چوکنا رہو، اپنی چیز کی حفاظت کرو، ورنہ کیا ہوگا، اب جب آپ میں جانے کے ارادے سے آئے، چوری ہو گئے، السلام علیکم، چلا بھائی تو میرے جانے کا ارادہ ملتوی، کس کا نقصان ہوا، آپ کا ہوا، کسی اور کا آپ کا نقصان ہوا، ایک تو چوکنا رہو۔ استنجے کو آدمی جاتا ہے، بھائی ایک جائے، دو جائے، چار جائے، تو سینکڑوں ہزار ہو جائیں گے استنجے میں، ہر ایک نمبر ڈبے چھوڑا تو جانے والے کتنے ڈبے لاتے رہیں گے، اپنی ضرورتوں سے پارے ہوئے ڈبے لا کر کے یار یہ ختم ہو گئی بات۔ ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، اب وہ مٹی کے لوٹے سے اس زمانے میں چھوڑ دیتے تھے اندر لوگ، ارے کیوں چھوڑتے، بولے گندے ہو گئے، لوٹے کیا ہو گئے، یہ گندے ہو گئے، اچھا لوٹا اندر جانے سے گندا ہو گیا، بولے ہاں گندا ہو گیا، بولے حضرت آپ کتنے سال سے تشریف لے جا رہے، آپ کب پاک رہے ہیں، آپ بھی تو گندے ہو گئے، جب ایک مرتبہ جانے سے لوٹا گندا، حضرت کب سے تشریف لا رہے، لے جا رہے، شیطان کام مارے گا پتہ نہیں، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گئے، لوٹے اپنی جگہ پر لا کے رکھ دیے، آپ کو بھی راحت اور سامنے والے کو بھی راحت۔ لوٹے استنجے کے پانی کے اندر، وضو کے پانی میں نہ ڈوبیں، یہ بھی کوشش کریں، اس پر بھی قابو پائیں۔ اس لیے بزرگوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، دین ہم سب کا ہے، دین ہم سب کا، ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہم کو ہر ایک کام میں ہاتھ بٹانا ہے، بتاؤ گے نا ہاتھ، خدمت کے معاملے کے اندر بھی اور تشکیل کے معاملے کے اندر بھی، مجمع کے زمانے کے معاملے کے اندر بھی، سب فکر مند ہو جائیں گے تب یہ گاڑی چلے گی۔ 10 کی لکڑی ایک کا بوجھا، آسان ہے، ایک اپنی ذات سے جمنا، دوسروں کو جمانا، ساتھیوں کو، اور ساتھی کو فکر مند کرنا، تشکیل کرنا، اور بزرگوں انفرادی اعمال کی پابندی جب اجتماعی کام سے فارغ ہو جائیں،
اپنے انفرادی اعمال کیا ہے؟ ایک تو نماز ہے اپنی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور تسبیح تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ اپنا پنڈال اللہ اللہ کے نام سے گونجے، ذکر فکر اور تلاوت اور دعاؤں سے یہ بھری ہوئی ہو یہ مجلس سے. اور یہ کیا کہتے ہیں پنڈال اپنا. ہمارے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ارے لوگوں جماعتیں بہت آ رہی ہیں، بھر بھر کے آ رہی ہیں، لیکن اب وہ جماعتیں نہیں آتی جن کے رونے سے ہم کو نیند نہیں آتی تھی. اب وہ لوگ نہیں رہے، اب وہ رونے والے نہیں رہے. امت کے غم میں رونا بہت بڑی چیز ہے بزرگوں دوستوں، امت کے فکروں میں رونا بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر درد ہو امت کا، فکروں کہ اللہ اس امت کا بیڑا پار کر دے. رات کو اٹھ کر مانگو اللہ سے، اللہ کو بھی پیار آ جائے. دیکھو میرا بندہ کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا، کہاں پڑا ہوا ہے، پیچھے حیثیت کیا ہے، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے بندوں کے لیے مجھ سے مانگ رہا. میں تو بڑی قدرت اور طاقت والا ہوں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے کون بول سکتا ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے افغانستان میں درندے بہت ہو گئے تھے، چاروں طرف جنگل میں انگار لگا دیا، جل کے بڑے سارے درندے صاف ہو جائیں. سارے درندے ایک جگہ جمع ہو گئے، پریشان کہاں جائے، آگ لگی چاروں طرف. ایک جنگلی سور دوڑتا ہوا آیا اور بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے اس نے والوں کا ہے. آج کام کو خطرہ مخالفت سے نہیں ہے، کام کرنے والوں کی ذات سے. اور ہم اس لیے جماعتوں میں لگے کہ ہمارے اندر صفات پیدا ہو، ہمارے اندر دن بدن خوبیوں کے اعتبار سے ترقی ہو. جیسے بیپاری روزانہ آگے بڑھنے کی تمنا رکھتا ہے، کوشش کرتا اس کے لیے، اس کی نگاہ خوب سے خوب تر پر ہوتی ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کام کا نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ نے کام کو خطرات سے نکال دیا. ایک دور ہوتا ہے کام کا استدبار کا، یعنی رکاوٹیں، کام کو نہ ہونے دینا. یہ ایک دور ہوتا ہے جیسے مکی دور تھا. پھر مدنی دور آیا، اللہ نے استقبال کے دروازے کھول دیے. آج اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے استقبال کے دروازے کھول دیے. قلوب کو اللہ متوجہ کر دے. لیکن ہمارے اندر دن بدن بجائے ترقی کے بگاڑ آ رہا. اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مجلسیں اس لیے بلائی جاتی ہیں بار بار کہ بار بار مذاکرہ ہو کام کا، صحیح کام کا، تاکہ ہم بھی سنبھل کے چلیں. لوگوں ایسی ہمارے اپنے گناہ بہت ہیں، لیکن اپنے دامن پر کام کی بربادی کا ٹھپا نہیں ہونا چاہیے. یہی لے کر جائیں گے دین کے کام کی بربادی کا ٹھپا، کوئی نیکی کام نہیں آئی. اچھی نیکیوں کے باوجود پکڑ ہو جائے گی تمہاری اور میری. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اس بات پر بہت کرتے تھے. بھئی کام تو متعارف ہے، لوگ کام کو جانتے ہیں، اب کام کے تعارف کی ضرورت نہیں. کیسے کیسے بگڑے ہوئے حالات میں کام چلتا رہا. کام سے دنیا مطمئن ہے اور کام کھل کے آ رہا ہے اس وقت لوگوں کے سامنے. بھئی کام یہ ہے. اب کام کو خطرات کام کرنے والوں سے اس لیے بار بار پرانوں کو جوڑا جاتا ہے، سمجھائش کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، توجہ کیا جاتا ہے.
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کی مجلس میں لوگوں نے کہا حضرت یہ تو پورے ہندوستان کا مجمع ہے، اس میں کیا بات ہونی چاہیے، کیا بات چلنی چاہیے؟ یہی بات حضرت نے کہی بھائی کام تو اب متعارف ہے، کہیں بھی چل جاؤ دنیا میں آپ کی شکل دیکھ کر آپ کے بستر دیکھ کر اور کہیں گے آپ جماعت والے ہو. یعنی بسرے کی بندرگاہ پر ایک کسٹم آفیسر بہت بگڑا ہندوستانیوں پر. تم لوگ بھوکے ہو، تم لوگ ننگے ہو، تم کو شرم نہیں آتی، ادھر کا مال ادھر لے جاتے ہو، کہ تمہارے یہاں کوئی چیز ملتی نہیں ہے کیا؟ اب میں نے کہا اللہ خیر فرما، کاغذات تو ہم نے پورے مکمل نہیں کیے تھے کہ ہم لوگوں کی طرف بھی آ کے چلائے گا. یہ صبح کا ٹائم تھا، یہ وقت جہاز میں سوار ہونے کا. وہ ان سے پلٹ کر ہماری طرف آیا، اس سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم. جماعت ہے؟ میں نے کہا بھائی جماعت ہے. اچھا آپ کا کسٹمر کیا سامان ہے؟ یہی سامان ہے. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے کاغذات بھرے نہیں بھرے، اس نے نشانات لگا دیے، بولے جاؤ. اس نے سب سے پہلے ہماری جماعت کو جہاز میں سوار کرایا. یہ تو دنیا میں اطمینان ہے، لیکن ہم مطمئن نہیں رہ سکتے. اس کے لیے بزرگوں حضرت فرماتے تھے اب اس سے کہو یہ اپنے آپ کو بنائے، صفات کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو بنائے اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو. بزرگوں جیسے کمائی کو روزانہ دیکھتا ہے کتنا بڑھا کتنا گھٹا، کیا فرق آیا. ابھی تو سن رہے تھے کہ حضرات صحابہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں تھے، روتے تھے، بلکتے تھے اللہ کے سامنے، کہتے تھے کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم کسی مومن کے بدن کا بال ہوتے، کاش ہم راستے کا درخت ہوتے، جانور منہ مار کر کھا لیتے، ہم اس کی پیٹ کی مینی بن کے نکل جاتے، کاش یوں ہوتا یوں ہوتا. اس پر روتے تھے بلک بلک کر، اپنے بارے میں مطمئن ہوتے. نافق حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور باہر نکل کر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے کچھ بھی نہ دے، میرے نیکی پر کوئی ثواب نہ دے، لیکن اللہ میری کمزوری پر میری پکڑ نہ کرے، نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے، میں سمجھوں گا میں سستا چھوٹ گیا. شہید ہونے کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے باپ کا سر گود میں رکھا اور بے ہوشی تاری ہے. نرم نرم معلوم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آنکھ کھولی، کہا کون؟ حضرت میں عبداللہ ہوں آپ کا بیٹا. کر کر پیچھے ہٹ، کیوں میرے سر کو اپنے گود میں رکھا؟ ارے میرے کو اونٹا زمین پہ ڈال دے، اللہ کو میری بے بسی پر رحم آ جائے. وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی وہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں، روتے ہوئے گئے دنیا سے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت اور رو رہے ہیں. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میری زندگی کی کمزوریاں مجھے رلاتی ہیں، اب میرا آخری وقت ہے، کیا ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم پر بہت رونے لگے. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ فرمایا پہلی منزل خبر کی ہے، اس پہ نکل گیا تو ساری منزلوں سے نکل جاؤں گا، یا پھنس گیا تو ساری منزلوں میں پھنس جاؤں گا. امام حسن رضی اللہ عنہ کا آخری وقت اور بہت ہچکیاں لے کے رو رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی جان تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ابا جان اور اماں جان اور نانا جان اور نانی جان سب سے ملاقات ہوگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہیں خبر میں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس پر روتا ہوں. یہاں پھنس گیا پھر آگے کی منزل مشکل ہے، اور یہاں سے نکل گیا آگے کی منزل آسان ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت اور ہمارے حضرت مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں کہ بھائی ہم تو چلے. حضرت ہم تو بہت کچھ کرنا ہے،
فرمایا آئندہ آنے والے کریں گے. فرمایا اب یہ خوف کھایا جا رہا ہے, اب خبر نہیں کیا ہوگا. دوستو ہم مطمئن ہیں اس سے, ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جس کے گھر میں مال ہوتا ہے اس کو سکھ کی چین کی نیند نہیں آتی. ایمان جیسا سرمایہ جس کے پاس ہو, شیطان جیسا ڈاکو جس کے پیچھے لگا, وہ کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا. اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہم ٹٹولتے رہیں. حضرت فرماتے تھے بھائی کہو کہ یہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں, اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے رہیں. ہم نے وقت کتنا لگایا, اللہ یہ نہیں دیکھیں گے, اللہ یہ دیکھیں گے کیا لے کر کے آیا ہے, بڑھ کے آیا کہ بگڑ کے آیا. اللہ یہ دیکھیں گے ہمارے اندر کا معاملہ کیسا تھا, ہمارے اندروں کی نیت کیسی تھی. اللہ اس کو دیکھیں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ مجمع کام کرنے والوں کا اکثر ہے. اگر یہ صحیح فکریں لے کے جاتا ہے تو یہ علاقوں میں جا کر صحیح طریقے سے کام کرے گا, اور یہ ڈھنگ کا نہیں ہے, بے ڈھنگا ہے, تو علاقے کے کام کا ستیاناش کا تھپا بھی اس کے دامن پر لگے گا. ایسے پتہ چلتا ہے علاقے سے اٹھ کر آنے والا مجمع بے فکری سے آیا ہے. یہ اصل رونے کی چیز ہے. کام کم ہوا زیادہ ہوا یہ رونے کی چیز نہیں, یہ تو ہوتا رہے گا, نرم گرم چلتا رہے گا. رونے کی چیز یہ کہ کام کرنے والا بے فکری کے ساتھ اٹھ کر کے آئے. یہ اصل چیز ہے رونے کی. ہم اپنے علاقے میں کیا فکر لے کر آئے, ہم اپنے علاقوں سے پرانوں کو چھوڑ کر نئےوں کو لے کر آئے کھانا پوری کرنے کے لیے. ہم اپنے علاقوں سے وہ طبقہ نہیں اٹھا کے لائے جو کام نہیں کر چلتا. جب بات سنے گا نہیں تو کام کیا صحیح کرے گا. اور عوام کو بیچاروں کو کیا دلچسپی آپ کی باتوں سے, وہ اللہ کے رسول کی بات سننے آیا, پڑھ گئی تھی بیٹھ گیا, نہیں پڑھی تو لیٹ گیا, اور بات سننے کے ٹائم پہ کھانے کو چلا گیا, چائے پینے چلا گیا. کیا کرو گے آپ, روکو گے اس کو؟ کام کرنے والا تو ایسا نہیں ہوتا. کام کرنے والا وہ کھانے پر نہیں ٹوٹتا, بازاروں میں نہیں ٹوٹتا, ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا, بے فکری کے ساتھ نہیں. جیسے خطے وار جماعتیں یہ چلنے پھرنے نہیں آئی, یہ تو کام کرنے کے لیے آئی ہے, لیکن یہ بھی چلتی پھرتی ہے, یہ بھی فکر لے کے نہیں بیٹھتی مجمع میں, یہ بھی چلتی پھرتی ہے اپنے چائے پینے کے واسطے. یعنی ہمارے دل کے اندر کی تمنائیں یہاں آ کر کے بھی مردار پہ جھپٹنے کی ہے. ارے زندگی تو کھانے میں گزری ہے, اور یہاں آ کر کے بھی اگر کھانے پر گزرے گی تو کیا لے کر کے جائے گا بزرگوں دوستوں. یہ تو مجلسیں اب پرانوں کی کتنی مضبوط اور جاندار ہونی چاہیے. اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کی طرف اس کی نگاہ, اور یہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے بٹھائے رکھے, جوڑے رکھے, دوسروں کو بھی سمیٹے. اس لیے بزرگوں یہ ہماری کمزوری ہے, اللہ اسے معاف کرے. اور پھر ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی کہ وہ اللہ کو دین پیارا ہے اور دین کا کام کرنے والا پیارا ہے. اللہ کو مسلمان پیارا نہیں ہے, صفات والا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے عزت صفات والے کو ہی آتی ہے, پیسے والے کو نہیں آتی. نہ زیادہ بولنے والے, اچھے بولنے والے پر آتی ہے. اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی لائے ہوئے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ جمتا ہو اور چلتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کام کرنے والوں کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے میرے اندرون میں بنا کی طرح. ایک حاجی صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا, بہت زمانہ, یہاں سے پڑوس منتقل ہو گئے تھے, وہ یہیں کے تھے. ان سے اچانک مینا میں پہچان ہوئی, ملاقات, پڑوس میں بستر لگایا, بھائی آپ کون, آپ کون؟ بولے میں فلانے ضلع کا ہوں, میں پڑوس میں منتقل ہو گیا ہوں, اور میں اس زمانے میں جب کوئی 4
مہینے دینے کا رواج نہیں تھا، حاجی صاحب پابندی کے ساتھ 4 مہینے دیتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 4 مہینے لگا کر پہنچے۔ حضرت فرماتے تھے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حاجی جی کہ تم 4 مہینے لگا کر آئے ہو، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد تم میں صفات کے اعتبار سے کیا تبدیلی آئی، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اگر دنیا بھر کی شکل ڈالی اور چائے میٹھی نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ فرمایا اپنے آپ کو اندرون سے بناؤ، اور اندرون کس سے بنتا ہے؟ اللہ پر اعتماد سے، اللہ پر یقین سے۔ اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ پڑے، ہر مسئلے پر اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر پڑے۔ اب میں کوئی مسئلے ہوں اس کا اندرون فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک مرتبہ 1971 میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو رخصت کر رہے تھے۔ اجتماع ہوا مسجد نور میں، اور اشراق کے بعد جماعتوں کو روانہ کر رہے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت۔ حضرت تشریف فرمائے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جماعتوں کے پرچے ہیں، تو بھی جماعت میں جانے والوں میں بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں ایک پولیس والا کھڑا ہوا، جو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے پرچے لے لیے، کیا کرتے ہو؟ مولانا نے کوئی بات سمجھانی چاہیے، اس نے نہیں سمجھا۔ ایک شامی عالم تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے کوئی بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بیچارے حضرت مولانا سعید خان صاحب دعوت برکاتہ اٹھے، 2 بات کی اور وہ پرچے دے کر معذرت کر کے چلا گیا۔ وہ شامی عالم کہنے لگے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ اس بات سے کہ اس نے پرچے لیے، میں نے دیکھا کسی نے اس کی خوشامد نہیں کی، اسلام نے کوئی گر گرایا نہیں۔ میں نے حضرت کو دیکھا، حضرت شیخ کو دیکھا، ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی، میں نے کہا بلکہ اصل کی تھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اصل چیز۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے وہ ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی، ہم کمزوروں کی مدد فرما۔ بہت روئے، بہت دل کے اللہ کے سامنے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ پکڑ لیا، حضرت بس کیجیے، خدا ہم کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑے گا، ہمارا ایک سب سے بڑا سہارا تو اللہ ہی کی ذات ہے اور مخلوق نہیں ہے، مخلوق خود بے بس ہے۔ اب رات کو مولانا سنا رہے تھے نا، ارے بھائی دیہاتی کتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں آئی کہ گیا اپنی ضرورت لے کے، اس نے دیکھا یہ کچھ مانگ رہا ہے، بولے کیا مانگ رہا؟ بولے اللہ سے مانگ رہا، بولے خود ہی بھکاری ہے، میرے کو کیا دے گا؟ آدمی خود ہی بھکاری ہے، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں کی۔ اس سے دل لگانا، اس سے محبت کرنا، اس سے جوڑ کرنا، اس کا یقین اور اعتماد پیدا کرنا اپنے دل کے اندر، اور بے شک کرنے والی ذات صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ ہم قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا کسی لین میں اللہ ہمارا محتاج نہیں، کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دل کا وجدان بنے، زبان کا بولنا ہوتا ہے، بیان کرنا نہ آتا ہو، لیکن دل میں یہ بات ہے۔ جیسے ابھی سن رہے تھے نا، ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے ارے صحابہ ہنستے بھی تھے، کسی نے کہا صحابہ ہنستے بولتے تھے، نے کہا ہنستے بولتے تھے، ان کے بال بچے بھی تھے، ان کا لینا دینا بھی تھا، لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا، پہاڑ کچھ نہیں اس کے سامنے، پہاڑ بے قیمت ان کے ایمان کے مقابلے میں، روز زیادہ تھا، سمندر کچھ نہیں ان کے ایمان کے مقابلے کے اندر، خطرہ ہے، نطفہ ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی، یہ راستہ دے گا، اس کے بس کی بھی ڈبونے والی ذات اللہ کی، چل پڑے پانیوں کے اوپر، دنیا دیکھتی رہی ہے،
دیو آمدن کہہ کے ایرانی بھاگ گئے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے ہیں کہ ان کو آگ نے نہیں جلایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی امت ہیں جن کو آگ نے نہیں جلایا. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے تھے، جس کو مسلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا. جلانے والی ذات تو اللہ کی، آگ کیا جلائے؟ یہ خود مخلوق ہے، یہ خود محتاج ہے. حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹتے، غصے میں آ کے پٹکا. ان کا اللہ کے نبی کیوں ناراض ہوتے؟ اوپر والے کا آدر نہیں، ہمیں کیا کر سکتے؟ ہر چیز محتاج ہے نفع نقصان کے پہنچانے میں، اور اللہ نفع نقصان کے پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں، سب کچھ کا مالک ہے. سارے مسائل ایک اللہ کے قبضے کے ہیں. موت، زندگی، کامیابی، ناکامیابی، بنانا، بگاڑنا، اور عزت و ذلت، نفع نقصان، روزی ایک اللہ کے قبضے میں. ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. بہت سیدھی اور موٹی موٹی بات بزرگوں دوستوں، اپنی ذات کے خود سے بھی نکلو کہ مجھ سے کچھ ہوتا ہے، یہ بھی بت ہے. کام کرنے والے کی ذات بھی بت ہے. یہ نہیں کہتا میں کچھ ہوں، میری ذات کچھ ہے، میرا مقام کچھ ہے، یہ بھی بت ہے. نفس کا مارا جہنم میں جائے گا، دشمن کا مارا جنت میں جائے گا. آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور کچھ سمجھنا اللہ کو پسند نہیں آتا. جیسے شیطان نے کہا انا خیر من، میں کچھ ہوں، بس کسی پر مردود بنا. ہمارے ساتھی نے ایک مرتبہ نظام الدین میں ایک ساتھی کو حضرت کے سامنے پیش کیا. بولے حضرت یہ ہمارا کام کرنے والا ساتھی ہے. فرمایا بھائی تمہارے میرے کہنے سے کام نہیں چلتا، کل قیامت کے دن اللہ نے بھی کہنا چاہیے کہ یہ کام کرنے والا ہے. تب سونے والے کو جگہ پہ اور دائیں بائیں بزرگ کو دوست ڈوبنے والے کو بچاتا نا آدمی ہے، جو سونے والے کو بھی بچاؤ ذرا تھوڑا تھوڑا. کیا کرے بیچارے پر یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے، کسی پر حلیمہ نازل ہوتی ہے. کیا کرے گا بیچارہ بیٹھے بیٹھے؟ نیند تو آتی نہیں کہ بھائی آپ نے کسی کو سنیما میں سوتے دیکھا کیا؟ ارے بولو نا. اور دکان پہ گلے کو پکڑ کے بیٹھتا، سوتا نہیں. اور ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے سو جائے تو سب کا بیڑا پار ہے نہیں. اسکرین آتی اور سوتا ہوں. یہاں کی کیسے سوتا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس کی گھر کی بھینس بھی اڑ گئی ہوگی نہیں. اور حضرت یہاں اتنا پیار وہ کر کے سو رہے استعمال. تھوڑا سا ہاتھ رکھو بھائی صاحب، ذرا متوجہ رہو، بات سنو. یہ تھوڑی کہ بھائی جب تم کو کہنا ہے کہو، جو ملنے کا تم کو ملے گا، یا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی. تھوڑا سا لگ کے دو. یہاں سونا ایسا پتہ چلتا بیچارہ کانٹوں سے اٹھ کے آیا ہے. کہاں سے نکل کے آیا؟ انگار میں سے نکل کے آیا ہے، جہنم میں سے نکل کے آیا. اس لیے سو رہا اس نام سے. یہاں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں، ایک آدمی سو رہا تھا اجتماع میں، بیان کرتے کرتے آ کے ایک تو تھپڑ والا پہ جا کے بیان شروع کر دیا. اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہا کس میں مارا میرا. اب انہوں نے اپنا بیان شروع کیا. ایسا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے اللہ پر ایمان، وہ بھی کامل. تقریر کا کتاب کا ایمان نہیں. جیسے حضرات صحابہ ایمان پر بیان نہیں کرتے. آپ نے کئی حدیث کے اندر صحابہ کا بیان ایمان کے بارے میں پڑھا نہیں. صحابہ نے ایمان پر کوئی کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن ایمان کے اعتبار سے قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. کتنا کامل ایمان، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ،
اللہ کی ذات کو سب کچھ سمجھنا، میرا سہارا، میری امیدوں کا مرکز، میرے لیے جائے پناہ، جائے نجات، جائے امید اور دل کی بات کہنے کے لائق صرف اکیلی تنہا اللہ کی ذات ہے۔ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اپنے مال پر بھروسہ نہیں، اپنے علم پر بھروسہ نہیں، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، اسے ختم کرو۔ جہاں آدمی اپنے صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے، شیطان کہاں مارے گا کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ میں کچھ ہوں۔ اس لیے وہ آدمی اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ میں لائق ہوں، تم سب نالائق ہو۔ وہ ساتھی سمجھے گا جو اپنے کو کامل، دوسرے کو نالائق سمجھے، دوسرے کا ڈانٹے گا، ڈرتے گا، برا بلا کہے گا، سلوک بھی اچھا نہیں کرے گا۔ نہیں بزرگ جو اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اپنے آپ کو غریب سمجھے، ایمان کے اعتبار سے ضرورت مند سمجھے، وہ کب دوسرے کو برا بلا کہے گا، وہ تو اپنے کو ہی دیکھتا چلے گا۔ ایک تو اپنے مال پر بھروسہ نہیں کہ میرے مال سے کچھ ہوگا، نہیں، میرے علم سے کچھ ہوگا، یہ بھی نہیں، میرے کرنے کرانے سے کچھ ہوگا، نہیں، بالکل ہی سب نکال دو۔ کرنے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے میری جان مال کو قبول کر لیا، اس کا احسان ہے، نہیں قبول کر لیا تو یہ جان مال کہیں نہ کہیں کھپیں گے، لگیں گے، لگے بغیر چارہ کام نہیں۔ یہ مال اللہ کے دین کے کام نہیں ہے، اسے بچا بچا کر سیٹ کے رکھے گا، خدا نہ جانے کتنے مسائل کو مسلط کرے گے۔ مقدمہ لگا دیا، بیماری لگا دی، جھگڑے لگا دیے، آپس میں ٹکراؤ لگا دیا، اب ساری عمر کے لیے تیری میری کرتا بیٹھا، اب وہ ساری عمر کے لیے، اور زندگی کو بچا بچا کر حفاظت سے رکھ کر دنیا سے جائے گا۔ خدا کی قسم اس کے جسم کو کیڑے کھائیں گے، کیڑے، یہ اللہ کے دین کے کام میں نہیں آیا۔ صحابہ اس کو خوب رگڑتے تھے، مٹی سے رگڑو، اسے پیسو اور اس کو لگاؤ دین کے کام میں، تاکہ اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ یہ سڑ کا مال ہے، سڑا ہوا مال ہے، سڑنے والا مال ہے، اس کو جلدی استعمال کرو۔ ایک وقت آئے گا یہ کیڑوں کی خوراک بنے گا، ایک وقت آئے گا یہ سڑ جائے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے، اس میں بدبو آئے گی، اس میں پیر خون نکلیں گے، کوئی حصہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا، یہ آنکھ چہرے پر پڑ جائے گی، آنکھ یہ زبان باہر نکل جائے گی، یہ دانت بڑے پیارے لگتے ہیں، بالکل خراب ہو جائیں گے۔ جن بالوں کو نخرے کر کے بناتا ہے بزرگوں، یہ جھڑ جائیں گے، کھوپڑی خالص ہو جائے گی، کھوپڑی۔ جس چہرے کو خوبصورت بناتا ہے 4 مرتبہ داڑھی مونڈ کر کے، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گئی، یہ جبڑے کہاں گئے، یہ حسن کہاں گیا، یہ رنگ کہاں گیا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کسی کھوپڑی کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ غریب کی ہے کہ مالدار کی، کالے کی ہے کہ گورے کی، یہ پیشری بھی نوجوان کی ہے کہ بڈھے کی ہے، اندازہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات کو سب کچھ سمجھنا، اس کے لیے اپنا سب کچھ دینا آسان ہو جائے۔ اس لیے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ ایک تو اپنا سرمایہ ہے اللہ پر ایمان، دیکھو یہ کتنا ہے، اب کیفیت کے اعتبار سے 19-20 تو ہوگا، جیسے لیک ہے 19-20 تو ہوگی، کبھی دھیمی کبھی تیز، ویزید وینقص، گھٹتی بڑھتی تو رہے گی ایمان کی کیفیت، لیکن نفس ایمان باقی رہے اپنی جگہ پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں، ہم اپنے دامن کو گروپ بندی سے پاک کریں، گروپ نہ بنائیں، تیرا علاقہ میرا علاقہ، تیرا ضلع میرا ضلع، یہ تبلیغ کا نمبر 1 پر دشمن ہے، تیرا میرا کچھ نہیں۔ ساری دنیا اپنی ہے اور ہم ساری دنیا کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھوپال کے قرآن میں یہ بات فرمائی تھی، یہ کلام پاک کی اس آیت کے بارے میں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین،
قال اننی من المسلمین کی ایک تفسیر تو مفسرین اکثر یہ کرتے ہیں کہ دین کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سمجھے، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھے، اور اس لیے کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے اللہ اپنے اسلام جیسی نعمت سے نوازا. دیوار پر لکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بے شک اللہ کا احسان ہے، اسلام جیسی نعمت سے تمہیں نوازا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی ایک تیسری تفسیر بھی ہے کہ کام کرنے والا سمجھے ساری دنیا میری اور میں ساری دنیا کا، میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی برادری نہیں، میری کوئی زبان نہیں، میری کوئی زمین نہیں، ساری دنیا میری اور میں ساری دنیا کا. علیکم بالرفق وبقول سدید ولا تكن فظا ولا متکبرا ولا غلیظا ولا حسودا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے معاذ جاؤ یمن میں خدا کے دین کے کام کے لیے، واپس آؤ گے تو تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، تم میرے قبر کی زیارت کرو گے. اے معاذ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا. حدیث میں آتا ہے جو کام نرمی سے نکلتا ہے وہ سختی سے نہیں نکلتا بلکہ بگڑ جاتا ہے معاملہ. اے معاذ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کر، سیدھی سیدھی بات کر، دانت میں ڈپٹنے کی بات مت کر، حسد کی بات مت کر، بڑھ بول مت بول. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. جو کام پیار محبت سے نکلے گا وہ ڈانٹنے ڈپٹنے سے نہیں نکلتا. کوئی ہمارا نوکر نہیں، ہم کسی کو تنخواہ نہیں دیتے. ہم اگر کسی کو تنخواہ بھی دیتے ہوں ہم اس سے ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہیں کر سکتے. میرے کام کر تو ذرا میں اپنا بولے جس طرح کر، تیرا کام تیرا نوکر نہیں ہوں، عزت کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھ. وہ تک وہ بات کرتا ہے. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ نے ساتھ کر دیا ہے. یہ اپنی بے ساکھیاں ہیں، ان کے بلپوتے پر ہم کام کرتے ہیں. یہ ساتھی چلے گئے تو اکیلا چنا جب ہاتھ جھونکے گا پیڑوں پر. یہ اپنی بے ساکھیاں ہیں. ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا جب وہ کرے گا جس کی نگاہ اللہ پر ہوگی، جو اللہ کے لیے کرے گا، مخلص ہوگا. ہمارے حضرت کو میں نے کبھی کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں دیکھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں حضرت کی عمارت کا زمانہ زیادہ تھا، 30 سال. ڈانٹنے ڈپٹنے کا مزاج نہیں، بات کرنے کا. خود جھیل لیتے تھے اپنی ذات پر، رو دیتے تھے لیکن ڈانٹتے نہیں تھے، اپنی ذات پہ جھیل دیتے تھے. یہ اللہ کے لیے کرنا. ڈھونڈتے رہو اپنے آپ کو، دیکھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ میرا دل تو خالی پر کرے، اس میں اخلاص ڈال دے. میرے بس کی بات نہیں، یہ تو تیرے بس کی بات ہے. ڈھونڈتے رہو اپنے آپ کو. کو بھی تو کہہ رہے تھے مولانا، کہہ رہے بھائی دوسروں کام کے ٹائم پر اپنے آپ کو لگاؤ، بچا بچا کام جو کچھ خود ہو، جس کو کوئی نہ کر سکے اسے میں کروں گا. میں کیوں کروں گا؟ اللہ کے لیے کرنا. ایک یکسوئی کے ساتھ چلو. یکسوئی کس کو کہتے ہیں؟ یکسوئی کس کو کہتے ہیں؟ بالکل تبلیغ کے بن کے چلو. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 سال کا وقت ملا لیکن کام نہیں تھا اس زمانے میں علاقے میں. تو تھوڑا نام پر کبھی کام ادھر تھوڑا بہت ادھر تھوڑا بہت. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مہاراشٹر میں کام بڑھا، مسائل بھی آنے لگ گئے. پوچھنا پڑتا تھا حضرت سے کہ حضرت کیا یہ کام کیسے کرنا، یہ کام کیسے کرنا. اس زمانے میں حضرت بیچارے کمرے میں اکیلے رہتے، کوئی زیادہ ہجوم بھی ہوتا تھا نظام الدین میں. ہم لوگوں کا بھی اکثر آنا جانا ہوتا، کبھی مہینہ رہ گئے، کبھی 15 دن رہ گئے، کبھی 20 دن رہ گئے، کبھی 2 مہینے رہ گئے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رہ جاتے تھے. اور کوئی بات آئی تو پوچھنا پڑتا تھا. حضرت تبلیغ کے کام میں لگنے سے پہلے ادھر ادھر جانا ہوتا تھا. حضرت اب بھی جائیں، کیوں جاتے تھے مجھے صاحب؟ حضرت بھی مزے، بہت مزے کے تھے. حضرت کو اپنے کام کرنے والے سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا. میں حضرت کے روگ کی وجہ سے
लोग खरीद नहीं होते थे, लेकिन हजरत को अपने काम करने वालों की फिक्र बहुत थी। अरे दुनिया में पानी आया, बारिश आई तो कहने के भाई सबका क्या, तुम्हारे जो ठहराने का इंतजाम कर रहे हो, अरे बाकी लोगों का क्या, क्या अंदाजा लगाओ। अब जो हजरत की गाड़ी पर आदमी सवार हुए, 25 आदमी हजरत की गाड़ी पर चढ़ गया, कोई नीचे, कोई मडगाट पे, कोई आगे, कोई पीछे। अब उसके हाथ में गाड़ी ऐसी ऐसी हो रही। हमने बोला देखो भाई ऐसे किसी को तकलीफ मत दो, कोई किसी को धक्का मत दो, किसी को मार न लगे। और कौन है कि मुसल्लम मोहब्बत इतनी। कहने लगे क्यों जाते हो? मैंने कहा सीधी सी बात में तबलीग में लगने से पहले जाते थे कुछ दर्शना मिल जाए, और अब इसलिए जाते हैं, पैसे के लिए नहीं जाते अब तो इसके लिए जाते हैं कि भाई कोई अल्लाह की बात कहने का मौका मिल जाए। तो मैं मौलवी साहब अपना काम छोड़ के कहीं मत जाओ, बस अपना काम इतना मशगूल करो काम में अपने आप को, दूसरा तुम्हारी उम्मीद न करे। इतना लगाओ काम में अपने आप को। हम काम के बन के रहें। यकूई का क्या मतलब कि भाई 4 बजे एक औरत बैक को कितनी शादियां कर सकती है? 2, 3। अरे बोलो ना, अरे क्या बात करते, अरे बोलते क्यों नहीं, सब खामोश बैठे, मामला गड़बड़ का है। अरे कितनी कर सकती है? सही बोल रहे हैं। अरे बोलते क्यों नहीं? ये खामोश गड़बड़ मामला हमारा है। खामोशी क्या है? आधी रहना, अरे कर सकती है। अरे बोलो ना, ये बोलता है कि नहीं बोलता है? और बाकी अरे बोलो ना, कितने कर सकती है? एक बैक को। सही बात बोल रहे, गड़बड़ तो नहीं कुछ? ऐसे बोलो मत, अरे गड़बड़ तो नहीं कुछ? बस जी अपना भी निकाह तबलीग के साथ हो गया, अभी इधर निकाह करके मत फिरना। हाँ, हम हो गए तबलीग के, तबलीग हो गई हमारी। हाँ, पंजाब बिल्कुल, यानी जान तन मन धन के साथ लगाओ, बिल्कुल यकीन। सारे बखेड़ों से निकले, कोई बखेड़ा नहीं। अपनी मेहनत, मजदूरी, कारोबार, अपनी नौकरी और अल्लाह के दीन का काम, बस। पौधों के चक्कर में, पार्टी बंदी के चक्कर में, गुरु बंदी के चक्कर में नहीं पड़ता। पौधों के बड़ेपन की वही तो सारा खतरा तो नहीं है। बड़ापन सारी बीमारी की जड़ है। शेख ने तो लिखा है तमाम बीमारियों की मां बड़ापन है। गरीबत क्यों करेगा? गुरु क्यों बनाए? तेरी मेरी क्यों करेगा? लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा? मनमानी क्यों करेगा? जब अपने आप को कुछ समझेगा। और हदीस में आता है राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा, और जन्नत की खुशबू 500 साल दूर से आएगी। छोटा, तवाज़ो, प्यार, मोहब्बत, शफकत, ये अपने अंदर पैदा है। सिर्फ काम के अलावा कोई चीज, बस काम 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 काम। यही अपना काम, ये दावत का काम, यही गश्त, यही तालीम, चलना फिरना, अल्लाह के बंदों के पास जाना, जमातें निकालना, देहातों में जाना। हाँ, अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए बेवजन करना, बेकीमत करना, और जान माल को बेवजन करना अल्लाह के दीन के काम के वास्ते। जान भी रगड़ाई में आ जाए और माल भी रगड़ाई में आ जाए अल्लाह के दीन के वास्ते। काम के अलावा कोई चीज नहीं। कोई आकर कहे भाई साहब हमारे यहाँ के तुम चेयरमैन बन जाओ, सब चोरमैन भी नहीं बनता मैं बात, मुझे कुछ नहीं है। ये काम का इतना बड़ा, इतनी फुर्सत नहीं, मैं कहाँ आऊंगा जाऊंगा। यानी अपने आप को यकसू बनाओ, काम के बन के रहो। लोग इधर उधर आपको खींचे कि कभी मत जाना, उसको खींचो इधर, तुम मत जाओ।
بیٹا تو بیوقوف، تیرے کو عقل نہیں، ہو زیادہ پیسے نہیں، روپیہ کھینچ لیا، اب تو انتظار کرتے اب تیرے کو نہیں ملے گا، تو نے نہیں کھینچا ہے، تیرے کو کھینچ لیا سب نے مل کے ادھر، تو اس کی بات کا وزن ہے، تیری بات کا وزن ہے. یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھے. کوئی بات آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، اپنے طور پر طے کرنے کے بجائے مشورے میں رکھو. ہو سکتا ہے میرے یہ طے کرنے کی وجہ سے میرے نفس کو دخل ہو، نہیں میں مشورے میں رکھو، اور مشورے میں بات طبیعت کے خلاف بھی ہو تو مان جاؤ. شیخ نے لکھا ہے نا، بڑی نوکری ملنے لگ گئی اور بہت امیدیں دلائی گئی، فرمایا میں بھی تو آخر انسان تھا، میں نے جواب لکھا اور ایک ہی بات لکھی ہے، مجھے نہیں جینا ہے بندہ ایسا ہو کر، ختم بات، نوٹ تو فیصلہ. ہمارے بھائی بڑے بھائی صاحب سے مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم دس سے بچارے بالکل اس بات میں بھیج کے کریں گے، ان کو کیا تبلیغ کرتا ہے. ارے ایک نوکری میں نے تیرے لیے دیکھ کے رکھی ہے، اچھی ہے، اور عربی ٹیچر کی ہے، یہ نوکری کر لے اور چھٹیوں میں جماعتوں میں جانا. تو آدمی لالچی ہے نا، میرے میں بھی لالچ آیا تھا، بھائی کرنے میں کیا حرج ہے، بس چھٹیوں میں جماعتوں میں جایا کریں گے. لیکن بزرگ اللہ تعالیٰ نے ایسا الجھایا وہ نوکری قابل پتہ ہی نہیں چلا. روزی کا مالک اللہ ہے، بالکل تبلیغ کا اپنا سکہ لگا ہوا یہ چلے گا، ادھر ادھر تاثرات مت کرنا. سادہ بناؤ اپنے آپ کو. کیسا بناؤ؟ بزرگ بننے کے چکر میں مت پڑنا، امت پر مسلط مت ہونا. آرڈر دینا، آرڈر، ہر ایک کام کرنے والوں کو آرڈر دینا، یوں کرو، اس کے نوکر ہیں. پیار محبت کے ساتھ مل جل کے سمیٹ کر کام کرو. سادہ بناؤ. نانا امت امی ہم سیدھی سادی امتیں. ایک اجنبی کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا تم میں ایکم ابن عبد المطلب، تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کا پوتر کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا. بعض قبائل نے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مسافہ کیا. حضرت فرمایا اسے کرو، مجھ سے کرو. ہو گیا مسافہ، بیٹھ گئے لوگ، پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوبارہ اٹھا نہیں مسافہ کرنے. مزاج میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں امت سے کبھی فرمائش مت کرنا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے کو یہ چلتا، میرے کو وہ چلتا. ہاں گھر میں بیوی اچھا ڈنڈا چلاتی ہے، وہاں نہیں چلاتا، ہاں امت پہ چلاتا. صحابہ بات کے لیے ہمارے یہاں 12 دن ربیع الاول کے بیان، ان کا دیکھو یہ پہلے میری کھانے کی لسٹ ہے لمبی، اور بولے ناشتے میں پراٹھے اور نیم برشت انڈے. ہمارے ساتھی پوچھنے لگے وہ اس محلے والی نیم برشت کیا ہوتا ہے. اب بولے اور بولے دوپہر کے کھانے میں پھلکے، کیا چیز؟ پھلکے اور دم کی کھچڑی. بولے دم کی کھچڑی کیسی ہوتی ہے، یہ پھلکے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے کہ اللہ یہ کھانا کون سا، جنت کا ہے کہ زمین کا ہے؟ ہم فرمائش نہ کریں. دیکھو میں آم کھاتا ہوں، آم کے ساتھ میرے کو دودھ بھی چلتا ہے، یعنی کیا مطلب میرے لیے دودھ لاؤ. ہماری جماعت چل رہی تھی ایک دیہاتی نے دعوت کی، میں تو نہیں بول رہا تھا میری دعوت قبول کرو. میں نے نہیں قبول کرو، بولے یہ لوگ متکبر لوگ ہیں، غریب کی دعوت نہیں قبول کرتے. اور تھے قافلہ زیادہ 40 آدمی کا. میں نے کہا بابا تیرے بس کی بات نہیں، کائی کو کرتا ہے دعوت. نہیں بولے میرے غریب کی چٹنی روٹی کھاؤ. چلو بھائی ٹھیک ہے. اب وہ لایا اس نے گجنٹی پلاؤ پکا، ارے اس میں گوشت اور چاول بس، مسالہ وسالہ کچھ نہیں. ایک ساتھی بولنے لگا میں یہ نہیں کھاتا. تو کیا کھاتا؟ بولے میں دودھ روٹی کھاتا. ارے واہ. میں نے دودھ روٹی کے بچے جا باہر جا کے کھا.
اب اگر تم اس کو دیہات میں دوڑاتے ہو، اب رات کا ٹائم ہے، دودھ ملے گا نہیں ملے گا، روٹی اس بیچارے کے گھر میں ہے ہی نہیں، امت سے فرمائش نہیں کسی چیز، یہ ہونا کھانے میں، ایسا ہونا ایسا ہونا، بالکل ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب کی دعوت پر، غلام کی دعوت پر 5 کلومیٹر پیدل چل کر گئے مدینے کے باہر۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی گھی کے تلچھٹ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے اور خوشی خوشی نوش فرماتے، سیدھا سادہ کھانا۔ اور فرماتے ہیں حضرت بلال کی روایت ہے، ارے بعض مرتبہ ہم کو کھانے میں ایسی جدی کھجوریں ملتی کہ ہمارے ہونٹ پھٹ جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمومی مزاج کے ساتھ چلو، خصوصی مزاج کے ساتھ مت چلنا، عمومی مزاج کے ساتھ۔ کیسا مزاج؟ عمومی مزاج، عمومیت کے ساتھ عوام میں گھسنا، جانا، بیٹھنا، بات کرنا، دوستی کرنا، ہمارا کام بزرگ بن کر کرنے کا نہیں، دوست بن کر کرنے کا ہے، ہمدرد بن کر کرنے کا ہے۔ نہیں گھسو گے امت میں، دوسرے گھسیں گے باطل دعوت والے بزرگوں، تم قریب نہیں کرو گے، یہ امت دوسروں کے قریب ہو جائے گی، تمہارے قریب نہیں ہوگی۔ ہم کو قریب کرنا چاہیے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، ہاں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اپنی جیب کی چائے اسے پلاؤ، اور وہ کالی چائے پلانے پر آئے تو خندق پریشانی کے ساتھ پیو، نخرے مت کرو میرے کو کالی چائے نہیں چلتی۔ ہاں بالکل سادہ ملا، ہر آدمی تم سے قریب ہو، تم ہر آدمی سے قریب ہو جاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 70 سال پہلے حضرت سے فرمایا تھا کہ بھائی عوام پر، غریب طبقے پر، عمومی انسانوں پر محنت کرو، اللہ تمہارے اندر ایک ایسی مقبولیت، ایسی طاقت دے گا کہ ایٹم بم کی طاقت کچھ نہیں اس کے مقابلے کے اندر۔ فرماتے تھے ہندوستان کا ایک لیڈر جس نے اپنے آپ کو غریب طبقے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اس وجہ سے عزت دی اور فرمایا آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ فرماتے تھے اللہ تم کو دنیا میں بھی دے گا، اللہ تم کو آخرت میں بھی دے گا۔ یعنی عوام پر محنت کرو، تمہاری میری آج کوئی پوزیشن نہیں ہے، آج عوام کی پوزیشن، عوام کی طاقت ہے، اور یہ غریب طبقہ بزرگ اس کو محنت کا میدان بناؤ۔ فرماتے تھے اللہ تمہارے اندرون میں ایسی جان اور طاقت پیدا کرے گا، ایٹم بم کی طاقت اس کے مقابلے کے اندر کچھ نہیں، اور خدا تمہیں آخرت میں بھی دے گا، تمہارے پاس ایمان ہے۔ فرمایا عمومی طریقے ہمارا اللہ سے معاملہ وہ اپنی جگہ پر، اسے تو نہیں چھوڑنا، اصل وہی ہے، لیکن عوام الناس میں بھی جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہاں، اور ان کے قریب ہونا ہے، ان کو قریب کرنا ہے، اور پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اپنی جماعتیں غریبوں کے محلے میں لے جاؤ، اپنی جماعتوں کو پنکھے والی مسجد میں دیکھ کر مت جاؤ، استنجا خانہ دیکھ کر مت جاؤ، پانی کا انتظام مت جاؤ، ہمیں دعوت ملے گی اس کے لیے مت جاؤ، ہمارے کو منہ کی عیاشی کی پورے کرنے کا موقع ملے گا اس لیے مت جاؤ۔ غریب عوام کے اندر، دیہاتوں کے اندر اور غریب طبقے کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو، ان کو محنت کا میدان بناؤ، اپنی چپی روٹی بناؤ، اسے کھلاؤ، اور 3 روز کی جماعتیں معمولی دیہاتوں میں ڈالو۔ آج ہم نہیں جاتے، پانی کا انتظام نہیں، کہ اچھا تیرا باپ رہتا تھا اس زمانے میں تو تیرے باپ کے گھر میں نل آیا تھا کیا 50 سال پہلے؟ تیرا باپ بھی تو کنویں سے پانی لاتا تھا، تو کون سے نواب کے خاندان کا بن گیا تبلیغ میں آ کر؟ یہاں سے نخرے کرنے لگ گیا۔ نہیں، عوام میں ڈالو، غریب طبقے میں ڈالو، دیہاتوں میں ڈالو اپنے آپ کو، چاہے استنجے کے لیے ہم کو جنگل میں جانا پڑے، چاہے 1 کلومیٹر سے پانی لانا پڑے اور اپنا پکا کے کھانا پڑے، یہ آدھا کام ہے ہمارا۔ دوسروں کی دعوتوں پر نیت مت کرو۔ ہمارے مولانا اعجاز صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہنے لگے جماعتوں میں نکلا کرو، برتن لے کے نکلا کرو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا کریں، برتن لے کر نکلے جیسے تھے ویسے ہی واپس لے کر آئے۔ پھر بھی برتن لے جانے پر دوسرے پر نگاہ نہیں جمتی، اور برتن نہیں لے کر جاؤ گے، اگر مسجد میں کچھ پیشاب بھی کرنے آئے گا تو تم سمجھو گے میری دعوت کرنے آیا، اتنی نیت کھوٹی۔ ہمارا نے رات کو کہا دل بھی نہ جھانکے مخلوق کی طرف، یہ میری دعوت کرے گا، میرے کو چائے پلائے گا، اور دیر میں کوئی ہاتھ ڈالے تو ہم یہ سمجھتے ہم کو کوئی کچھ دے رہا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔
جڑتا ہی وہاں پر کوئی ہماری بات سنا. اس کا باپ بھی مقرر تھا, یہ بھی مقرر ہے. تبلیغ کی سفر میں اللہ نے کام دے دیا, چل پھر کے اس کے گھر پہ جا, ملاقات کر, بیٹھ کر بات کر. یہ بھی تو کام ہے. مجمع ٹوٹ جائے, ہم کو بات کرنے کا موقع ملے, اس کو ہی کام مت سمجھو, بلکہ ان کے گھر پہ جا کر دو بات کرنے کا موقع مل جائے, اس کو کام سمجھو. ایک دن میں کام نہیں بنے گا. عمومی انداز سے کام کرنا, عوام الناس میں گھس کے کام کرنا, تمام طبقات کو جوڑنے کی کوشش کرنا. خالی ایک طبقہ جڑے ایسا ہمارا کام نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سارے عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایک ہی طبقہ نہیں, عام طبقے کو, غریب کو, پڑھے لکھے کو, سب محتاج ہے. آنا کے غریب طرح محتاج طرح, جو جتنا بڑا ہے اتنا محتاج ہے اللہ کے دین کا. نیچے سے لے کے اوپر تک محنت کا میدان بناؤ, اصل ان کو بناؤ محنت کا میدان. اور طبقہ پڑھا لکھا 5%, 10% اور 90% عوام ہے, اور 90% عوام کو محنت کا میدان بناؤ عمومیت کے ساتھ, سنتوں کے اہتمام کے ساتھ زندگیوں کی ہر چیز میں. ممبر کے بعد 6 نمبر کی تقریر کا نام تبلیغ نہیں. زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنا چاہیے. اس میں غنی شادیاں, سیدھی شادی, بھیک مانگنے کی شادیاں نہ ہو, یہ دو یہ دو یہ دو نہیں, سیدھی شادی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تو ماں نے بیٹی کے کپڑے تک نہیں بدلے, چادر میں لپٹ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, حضور یہ آپ کی ہے, ختم ہو گیا فیصلہ. مسئلہ مت بناؤ, شادیاں سیدھی شادی. اور کمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم سے لوگوں کو دین ملے, ہماری زندگی میں دین ہوگا, لوگ دیکھیں تم نے ایسا کیوں کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کرنے کے لیے کہا. بازار میں بیٹھے, بازار میں قابل اعتماد بن کر کے بیٹھے, لوگوں کو بتائیں تجارت کیسے کی جاتی ہے, مزدوری کیسے کی جاتی ہے. بازار میں لوگ اسے قابل اعتماد سمجھے. کسی کا مجھے نوکری نہیں ملتی, کیسے ملے گی؟ ارے تو اللہ کے دین کا دشمن ہے, اللہ دشمن کو عزت کیسے دے گا؟ اور اگر زندگی میں تینوں لوگ لے جا کر رکھے, بھائی صاحب میرے بازو میں رہو تم, اللہ کی رحمت آئے گی میرے گھر پر. ایک ہے مسلم لیڈر اپنے بیوی کو لے کے بازار پہنچا, کوئی سامان خرید رہے, اس کی بیوی نے دیکھا ایک ٹوپی والا, داڑھی والا وہاں کونے میں بیٹھا دکان پر, کہنے کے بعد چلو اس سے سودا لینا ہے. بولے کیوں؟ بولے اس سے لینا, ختم ہو گئی بات. اب کیوں پوچھتے ہو؟ آدمی بہت اچھا معلوم پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی دلوں کو متوجہ کرتا ہے. یہ عزت مانگتا ہے, اس کو عزت نہیں ملے گی. عزتوں کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, زمین پر نہیں ہوتے, وہیں سے اوپر سے. اور جب اللہ عزتوں کے فیصلے کرے گا تو ذلیل کوئی بھی نہیں کر سکتا. باپ مر جائے, وراثت کی تقسیم میں دین کو سامنے رکھو. ہاں, ایک لڑکی نے ابھی 2-3 مہینے ہوئے 2 صفحے کی چٹھی لکھی, کہہ رہے کہ ہم 3 بھائی, میں ایک بہن ہوں, ماں ہے. ہمارے خاندان نے صرف میرا ایک بھائی لگا ہے تبلیغ میں, بس ہم کوئی نہیں لگی. اب آپ کا انتقال ہوا تو ہم سب نے مل کے یہ مشورہ کیا, یہ طے کیا کہ باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو تقسیم کر لیں آپس میں بیٹھ کر. وہ جو بھائی جماعت میں لگا ہے وہ بولتا ہے 1 پیسہ نہیں دوں گا, جس کو جا رہا جاؤ کورٹ میں جاؤ. کیا تمہارے تبلیغ میں یہی سکھاتے ہیں کیا؟ اس سے تو ہم بنے جو ہم نہیں لگے, ہم کسی کا حق تو نہیں مان رہے. امت میں صلاحیت نہیں گزرو, اس وقت مل جل کے کاروبار نہیں کر سکتا, نیت فوراً بگڑتی اس کی. میں جانا اب ہم نے کچھ بنا نہیں تو بگاڑ تو رہنے والا لازمی چیز ہے. وراثت کی تقسیم میں بھی باپ کا سر کی ٹوپی, باپ کا پیر کا جوتا, باپ کی ہاتھ کی تسبیح لا کر سامنے رکھ دو, سب کچھ تقسیم ہو جائے. شریعت کے قانون کے ماتحت مفتی سے مسئلہ پوچھو کہ شریعت کا قانون کیا ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ اعمال ہمارے زندگی میں آئے, امت کے گھر کے اندر مل جاؤ.
ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں زندہ ہو، شادی بیاہ کا، لین دین کا، وراثت کا، گھر کی معاشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کی معاشرت نہیں. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، راستے پر چلنے پھرنے والی بے پردہ عورتیں خدا کے فہرست میں زانیہ شمار ہوتی ہیں. اپنی گھر کی معاشرت اچھی کرو، صاف ستھری. ہم مسلمان ہر قوم کی اپنی معاشرت ہے، ہماری بھی اپنی معاشرت ہے. ہماری معاشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، ہماری ایجاد کردہ معاشرت نہیں ہے. ارے دنیا کہہ رہی جب بگاڑ پر آئی تو کہنے لگی دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کی گھریلو معاشرت بہت شاندار ہے، دنیا نے دیکھا نہیں اسے. اپنی عورتوں کو بازاری عورتیں مت بناؤ. گھر کی معاشرت، سادگی، شرم، حیا، پردہ، اعمال، تعلیم، تسبیح، تلاوت، نمازوں کا رواج ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے. ہماری معاشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت. گھروں کو صاف ستھرا کرو. اس کو کہتے سنت. ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم دنیا کی قوموں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. ہم کلمہ پڑھے اللہ اس کے رسول کا اور زندگی گزارے اللہ اس کے رسول کی دشمنوں کی. ہم کیسے منہ دکھائیں گے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دہلی کی معاشرت تو مہنگی معاشرت ہے. ابھی ہم لوگ دہلی کے ہوائی اڈے پر بیٹھے، ایک امریکن میاں بیوی تھے. عورت لڑکی اس کی بیوی دم کٹی مرغی تھی، ایسی تھی. اس کے بعد کٹے ہوئے، ہیٹ پہنی ہوئی، کوٹ پتلون پہنی ہوئی، اور اس کا مرد اتنی لمبی چوٹی ڈالا ہوا ایک ہاتھ کی. یہ ان کی معاشرت ہے. فرمایا جو عورتیں مردوں کی نقل کرے خدا کی لعنت ہو اس پر، اور جو مرد عورت کی نقل کرے خدا کی لعنت ہو اس پر. ہر چیز میں معاشرت، صاف ستھری معاشرت زندہ کرو اور اپنے آپ کو عیب جوئیوں سے بچاؤ. صرف کام جاؤ، صرف کام عیب کی بے تو اللہ کی جان ہے. کون معصوم ہے ذرا بتلاؤ. علامہ کون سا بندہ ایسا ہے جو کہہ دے کہ بھائی میں ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. تو بول سکتا ہم سب تکا ہے، ہم سب گنہگار ہیں. اس تمام میں سب ننگے، کون کس کو نام رکھے تو ایسا تو ایسا. اور یہ امت کیسی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑی ہوئی امت ہے. اب اگر تیری میری کرو گے تو یہ کیسے قریب آئے گی؟ ارے یہ اچھی ہوتی تو خدا کام کیوں دیتا؟ کس کی ساتھ تیری میری کرو گے تو کام کس میں کرو گے؟ ہمارے پاس بہت کچھ افطار آئی ہے. یہی امت ہے، یہی قوم ہے، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں. 19-20 ہے، چلو قریب کر کے انہیں سے کام دینا، انہیں سے گاڑی چلے گی، اس سے کام چلے گا، اسی سے مسجد وار جماعت بنے گی، اسی کی چلے 3 چلے بنیں گے، یہ جماعتوں کو لے کر چلے گا، یہ علاقوں میں کام دے کے چلے گا. تو اللہ کی ذات ہے، معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے. یہ دیکھا تبلیغ کے کام میں گرا پڑا دنیا بھر کا بگڑا چل جائے گا. مسلمانوں کو عیب نکالنے والا، عیب جوئی کرنے والا، اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والا خدا اس سے دین کا کام نہیں لیتا. جا بیٹھ جا اپنے گھر کے اندر. بڑے عالم کو بڑے مولانا الیاس عبداللہ نے جماعت دی، روانہ کیا. وہ آگے جا کے لڑ پڑی، وہ جماعت لے کے آ گئے نظامالدین. حضرت نے سمجھا بجھا کے پھر بھیجا. پھر وہ جماعت آگے جا کے گڑبڑ کرنے لگی. پھر واپس آئے، بولے حضرت اچھے لوگ بولا یہ کیا یہ لوگ لڑنے جھگڑنے والے دے دیے. کام مولی صاحب ہمارے پاس یہی مال آتا ہے، کسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے.